السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میں ہوں نور۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج جو میں آپ لوگوں کے لیے ایک نیو ناول لے کر آئی ہوں، بڑا شارٹ ناول ہے اور انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ ایک لفظ محبت بائے منتشا فرید۔ چلے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا وقت تھا، فضا میں اذان کی آواز گونجی، بستر پر کمپیوٹر اوڑے وہ سوئی ہوئی تھی۔ اذان کی آواز بلند ہوئی اور اس کے کان میں پڑی تو وہ اٹھ بیٹھی۔ اس کے کالے لمبے ریشمی بال جو کمر تک آتے تھے، اس کے بے داغ چہرے سے ٹکرائے ہرنی جیسی خوبصورت آنکھیں، وہ نہایت خوبصورت تھی۔ اس نے اذان سنی اور پھر وضو کر کے نماز پڑھی اور قرآن پاک اٹھا کر سورۃ رحمان کی تلاوت کرنے لگی۔ ترجمہ: خدا جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا۔ سورج کی کرنوں نے پورے شہر کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ 7 بج رہے تھے۔ عقیل اور ارسلان صاحب دونوں کھانے کی میز پر بیٹھے بزنس کے معاملات پر تبادلہ خیال کر رہے تھے۔ حسنال اپنے والد عقیل اور چچا ارسلان کی بات سن رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ تبھی شوریم ہی ہے۔ سیڑھیوں سے نیچے آتے شوریم نے اپنی والدہ فاطمہ سے کہا، ذل الہی جلدی سے کھانا دے دو، قسم سے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ فاطمہ نے ایک تھپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ وہ بھاگتا ہوا حسنال کے پیچھے چھپ گیا۔ فاطمہ اسے مارنے کے لیے پیچھے دوڑی تھی۔ کیا ہوا امی؟ حسنال نے کہا، ذرا تمیز نہیں ہے اسے بات کرنے کی، ہر وقت الگ الگ ناموں سے بلاتا رہتا ہے، آج ذل الہی بلا رہا ہے۔ اچھا تو کیا ہوا؟ بیگم بچہ ہے، عقیل صاحب نے ہنستے ہوئے کہا، آپ نے بگاڑ کے رکھا ہے اسے۔ رابعہ کھانے کی ٹیبل پر ناشتہ لگانے لگی۔ منت سفید رنگ کے لباس میں ملبوس جامنی رنگ کے دوپٹے کو حجاب کی شکل دیے وہ نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حسنال نے ایک نظر دھڑکتے دل سے اس پر ڈالی۔ آفس سوٹ میں ملبوس وہ گھڑی کی طرف دیکھ کر اپنی والدہ سے کہا، امی جلدی ناشتہ لے آئیں، آج آفس میں میٹنگ ہے۔ لا رہی ہوں، عافیہ نے کہا۔ روحان بھائی آج آپ جلدی سے آئیے گا، آج ہم نے خالہ کی طرف جانا ہے۔ آ جاؤں گا۔ ناشتہ کر کے وہ آفس کی طرف نکل گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عافیہ اپنی بہن رابعہ سے ملی۔ روحان خاموشی سے منت کی طرف دیکھ رہا تھا جو معصومہ روحان کی بہن، احمد منت کا چھوٹا بھائی اور شوریم کے ساتھ بچوں کی طرح لوڈو کھیل رہی تھی۔ تبھی حسنال آفس سے آیا تھا۔ وہ روحان کا اچھا دوست تھا۔ حسنال نے ایک مسکان بھری نظر منت پر ڈالی جو بچوں کی طرح کھیل رہی تھی۔ روحان کی نظر حسنال پر پڑی جو منت کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ وہ حسنال کا دوست تھا لیکن منت نے اس کی نظر ناقابل برداشت بنا رہی تھی۔ اس کا بس نہ چلا وہ حسنال کو مار ڈالے۔ فاطمہ سب کے لیے چائے لائی۔ حسنال نے چائے کا کپ اٹھایا اور روحان کو دیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ کیا ہوا یار، غصے میں کیوں ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ تیری بھینس چرائی ہے کیا؟ روحان جو دل میں غصے کی آگ لے بیٹھا تھا چہرے سے مسکرا کر کہا، نہیں یار، سر میں درد ہے، یہ لے پھر چائے۔ حسنال نے کہا۔ رات کا وقت تھا، سب گھر والے کھانا کھا رہے تھے۔ عافیہ اور روحان جا چکے تھے۔ معصومہ منت کے پاس رہ گئی تھی۔ معصومہ جیسے ہی کباب اٹھانے لگی، شوریم نے جھٹ سے ڈش اپنی طرف کر لی اور معصومہ کی طرف نظر دوڑائی جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ شوریم نے اسے دیکھتے ہی آنکھ وینک کی۔ معصومانہ نے نظریں جھکا لی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو گیا تھا۔ حسنال بھائی، حسنال کے کانوں میں منت کی آواز گونجی، سیلیڈ اٹھا کر دیں پلیز، میرا ہاتھ نہیں جا رہا۔ حسنال نے سیلیڈ اٹھا کر دیا اور اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ چہرہ جھکا گئی۔ منت نے حجاب کیا ہوا تھا۔ حسنال نے اس کے بال 10 سال کی عمر میں دیکھے تھے اور دوبارہ سے دیکھنے کی حسرت تھی۔ اگلی ہی صبح منت کا رزلٹ تھا۔ معصومہ گھر جا چکی تھی۔ منت صوفے پر بیٹھے انتظار کر رہی تھی۔ اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو حسنال اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ رول نمبر بتائیں۔ منت نے بتایا۔ کچھ دیر بعد حسنال نے منت کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ منت نے کہا، تم تو فیل ہو گئی ہو۔ منت سنتے ہی رونے لگی تو حسنال نے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ حسنال نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اسے اتنا قریب دیکھ کر منت کو اس کا سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ خوف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ حسنال نے اسے اور اپنے قریب کیا اور اپنا چہرہ اس کے کان کے پاس لے گیا۔ منت کام پر رہ گئی۔ اس کا اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل لگ رہا تھا۔ مبارک ہو، فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گئی ہو۔ وہ ساکت سی ٹھہری رہی۔ جیسے ہی حسنال نے اپنا بازو ڈھیلا چھوڑا تو اچانک سے پیچھے ہوئی اور بغیر مڑے تیزی سے بھاگ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حسنال جو اسے اندھا دھند بھاگتا دیکھ کر مسکرایا۔ شوریم جو دیوار کے پیچھے چھپ کر سب دیکھ رہا تھا، بھائی تو بڑا رومانٹک نکلے،
میں انہیں خڑوس سمجھتا تھا۔ چل بیٹا، شوریم تیری نانی تیرے انتظار میں ہے۔ وہ ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مدن نے زور سے دروازہ بند کیا اور دیوار کے ساتھ کانپتے جسم سے لگ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ جانتی تھی کہ حسنال اسے پسند کرتا ہے، مگر اسے اس سب کی امید نہیں تھی۔ سر یہ لے فائل، اس میں سب چیزوں کی ڈیٹیل موجود ہے۔ سیکرٹری نے روحان کو فائل دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، روحان نے کہا۔ وہ ہاتھ میں پین گھماتے کا منظر یاد کر رہا تھا وہ منظر یاد کر رہا تھا جب حسنال نے پیار بھری نظر منت پر ڈالی تھی، جب وہ لوڈو کھیل رہی تھی۔ روحان تیش میں آ کر اٹھ کھڑا ہوا اور دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر میز پر ماری۔ منت صرف میری ہے مسٹر حسنال، صرف میری۔ اگر وہ میری نہ ہوئی تو ہر کسی کو آگ لگا دوں گا۔ آنکھوں میں تیش لے روحان نے کہا۔ کیسی ہو جانے من؟ تمہارا وہ ہٹلر بھائی کہاں ہے؟ تھوڑی سی شرم کر لو شوریو، میرے بھائی نہایت ہی نرم دل ہے، بس انہیں لڑکیوں کا باہر جانا پسند نہیں ہے۔ اچھا مذاق ہے رانی صاحبہ، ہا ہا ہا۔ معصومہ نے منہ بناتے اسے دیکھا۔ ہائے اللہ، یہ اتنا پیارا سا منہ، دل کرتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑتے کہنے لگا۔ چپ، بالکل چپ، شرم کرو، یہ ریسٹورینٹ ہے، چھوڑو میرا ہاتھ۔ ہائے مرشد، ابھی کے لیے تو پیچھے ہو جاتا ہوں، لیکن ہماری شادی کے بعد تمہیں مجھ سے کون بچائے گا سویٹ ہارٹ۔ اور وہ آنکھ ونک کر کے معصومہ شرم سے لال ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ شوریم نے آنکھ ونک کی تو معصومہ شرم سے لال ہو گئی اور نظریں جھکا گئی۔ شام کو سب گھر والے چائے پی رہے تھے۔ منت نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر ایک نظر گھر پر دوڑائی۔ حسنال کہیں نہیں تھا۔ وہ پھر پرسکون ہوئی۔ وہ حسنال کی صبح والی حرکت بھولی نہیں تھی۔ اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں ابھی بھی خوف موجود تھا۔ وہ آہستگی سے چلتے ٹی وی لاؤنج میں آئی جہاں باقی گھر والے موجود تھے۔ احمد رابعہ کے ساتھ بیٹھ کر کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ منت نے ایک پیار بھری نظر اپنے بھائی احمد پر ڈالی جو کھیلنے میں مصروف تھا۔ بابا، آج بھی آپ لیٹ آئے؟ آج میرا رزلٹ تھا، اب تو آپ سب بھول جاتے ہیں، منت نے منہ بناتے ہوئے اپنے والد ارسلان سے کہا۔ ارے میری جان، میری گڑیا، میں نہیں بھولا، آج بہت اہم میٹنگ تھی اور مجھے پتہ ہے میری بیٹی برے نمبر لے ہی نہیں سکتی۔ حسنال نے مجھے بتایا تھا تمہارے رزلٹ کے بارے میں، تمہارے لیے تمہاری پسندیدہ مٹھائی لایا ہوں اور تمہارے لیے ڈریس بھی لایا ہوں۔ شکریہ بابا، منت نے ارسلان صاحب کو گلے لگا کر کہا۔ انہوں نے منت کا ماتھا چوما اور گلے سے لگا لیا۔ ایک بیٹی کے لیے باپ کی محبت بہت اہم اور باپ کا سایہ بہت بڑی نعمت ہوتا ہے، جس کے سائے میں بیٹی محفوظ ہوتی ہے۔ معصومہ کچن میں عافیہ کی مدد کروا رہی تھی۔ روحان غصے سے آیا اور معصومہ کو بازو سے پکڑ کر اپنے مقابل کھڑا کیا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ کیا کرنے گئی تھی شوریم کے ساتھ ریسٹورینٹ؟ روحان نے اس کے ناک چہرے کو سختی سے دبوچتے ہوئے کہا۔ بھائی، وہ کیا؟ وہ دھوان کی کیفیت اور مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ ہم تمہیں کالج کے لیے بھیجتے ہیں، تم لڑکوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جاؤ۔ بیٹا کیوں مار رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ چھوڑ دو اس کو، روحان، عافیہ نے کہا تو اس نے معصومہ کو پیچھے کی طرف دھکیلا۔ امی، یہ شوریم کے ساتھ ریسٹورینٹ میں تھی، میرا کلائنٹ کے ساتھ آفیشیل ڈنر تھا اور یہ محترمہ اس کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہی تھی۔ آج کے بعد تم اس گھر سے باہر قدم نہیں نکالو گی۔ روحان نے معصومہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ رشتہ ڈھونڈے اس کا اور جلد سے اسے نکالے یہاں سے۔ روحان وہاں سے غصے کی حالت میں چلا گیا۔ عافیہ معصومہ پر ایک غصے بھری نظر ڈالی جو نیچے منہ کیے مسلسل رو رہی تھی اور روحان کے پیچھے گئی، لیکن وہ جا چکا تھا۔ معصومہ جو کچن سے باہر نکل رہی تھی۔ کم بخت، تجھے اس لیے بھیجتے ہیں ہم کالج، چل تو تیرا بندوبست کرتی ہوں میں۔ نہیں امی، معاف کر دیں، میں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی۔ شوریم اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں بس۔ عافیہ نے ایک جاندار تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، چٹاخ، اور اسے گھسیٹ کر کمرے میں لے آئی تھی۔ سائڈ ٹیبل پر پڑا معصومہ کا موبائل اٹھایا اور کمرے کو لاک کر گئی اور وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹتے رونے لگی۔ عشاء کی نماز کا وقت ہوا۔ منت نے وضو کیا اور نماز ادا کی اور وہ بھی اپنے بستر پر آ کر بیٹھی تھی کہ اس کا موبائل فون بجا۔ لیلا لکھا تھا۔ منت نے کال اٹھائی تو لیلا نے سلام کیے بغیر ہی وہی دوستوں والے شکوے شکایات شروع کر دیے۔ کہاں گم ہو بے وفا، کوئی لفٹ ہی نہیں، اتنی پرانی دوست ہوں تمہاری پھر بھی ٹائم نہیں دیتی۔ لیلا نے کہا۔ ارے سانس تو لے لو ایک ساتھ اسے سوالات۔ اف، میں مصروف تھی، تم کیسی ہو، کیا کر رہی ہو؟ منت نے کہا۔ کیا کر سکتی ہوں، ابھی برتن دھو کر آئی ہوں۔ کاش میرے پاس الادین کا چراغ ہوتا، میں اس جن سے برتن دھلواتی۔ توبہ توبہ، کتنی نکمی ہو تم، برتن نہیں دھو سکتی؟
منت نے کہا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ منت میں تو BS کروں گی۔ میں بھی لیلا، واہ سیم، مزے کی بات ہے، ہاں ہاں ہاں، منت نے کہا اور پھر دونوں باتوں میں مصروف ہو گئی۔ روحان جو گھر سے دور کسی سنسان جگہ پر بیٹھ کر معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے اس قدر مارا اسے، بھلا وہ اپنی گڑیا جیسی بہن کو کیسے مار سکتا تھا؟ اسی وقت اس کا موبائل بجا، علی لکھا ہوا تھا، روحان کا بہترین دوست، لیکن اس نے کال کاٹ دی اور موبائل بند کر دیا۔ عافیہ جو پریشان حال روحان کے بارے میں سوچ رہی تھی، رات کی 11 کا وقت تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا، وہ اسے ان گنت کالیں کر چکی تھی، اب تو موبائل بھی پاور آف آ رہا تھا، وہ پریشان ہو کر ٹہلنے لگی۔ ایک ہفتے بعد شورین جو پریشان حال معصومہ کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا ہوا ہوگا آخر؟ ایک ہفتہ ہو گیا ہے، نہ کوئی کال، نہ میسج، نہ کالج آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ حسنال نے ایک نظر شوریم پر ڈالی اور کونے مارتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا آج ہمارا چلتا پھرتا لطیفہ اداس کیوں ہے؟ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، شوریم نے بغیر اوپر دیکھے جواب دیا اور نظریں جھکائے کھانے لگا۔ حسنال نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جو اداس تھا۔ حسنال خاموش ہو کر کھانا کھانے لگا۔ جاری ہے روحان بیٹا آج جلدی واپس آ گئے آفس سے؟ عافیہ نے کچن سے آواز لگائی۔ جی امی، کام جلدی ختم ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر کمر ٹکائے بیٹھا تھا۔ معصومہ پانی لا دو۔ وہ جو ڈری سہمی سی ایک کونے میں ٹھہری تھی، وہ کچن میں گلاس لینے بھاگی، فریج سے ٹھنڈا پانی نکال کر گلاس میں ڈالا اور کانپتے ہاتھوں سے روحان کو دیا۔ روحان نے پانی پی کر ایک نظر معصومہ پر ڈالی جس کی رو رو کر آنکھیں سوجی ہوئی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ روحان نے معصومہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ بٹھایا، وہ کانپتے جسم کے ساتھ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ روحان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا جس پر مارنے کے نشان موجود تھے۔ اگر شوریم تمہارے ساتھ سیریس ہے تو اسے بولو وہ رشتہ لے کر آئے، ورنہ میں تمہاری شادی اپنی مرضی سے کروں گا۔ ابو کی وفات کے بعد میں اس گھر کا بڑا ہوں اور تم میری چھوٹی بہن ہو، بہت عزیز ہو، تمہارا اچھا چاہتا ہوں۔ شوریم کو بولو کہ وہ اپنے گھر والوں کو بھیجے اور کل سے تم کالج جاؤ، تمہارے فرسٹ ایئر کے پیپر شروع ہونے والے ہیں۔ میں خود تمہیں چھوڑنے جاؤں گا اور لینے جاؤں گا، اور اگر تم دوبارہ وہاں سے باہر گئی تو جان سے مار دوں گا تمہیں۔ جی بھائی، اور وہ روحان کے گلے لگ گئی۔ عافیہ نے دونوں میں صلح دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ شوریم اپنے کمرے میں منہ بنائے بیٹھا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ حسنال چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا اور شوریم کو بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا۔ کیا ہوا میرے شیر کو؟ آج سے پہلے تو ایسے اداس کبھی نہیں ہوا۔ شوریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حسنال حیران رہ گیا کہ یہ بھی روتا ہے۔ بھائی، شوریم نے مدھم آواز میں حسنال کو کہا۔ جی بھائی کی جان، کیا ہوا بتاؤ مجھے بھائی۔ معصومہ، کیا ہوا؟ معصومہ کو میں اسے پسند کرتا ہوں، ہم ریسٹورنٹ میں گئے تھے، پھر اس دن کے بعد وہ کالج نہیں آئی۔ تائی نے کال کی تھی لیکن آنٹی نے نہیں اٹھائی۔ بھائی وہ کیسی ہوگی؟ کہیں روحان بھائی نے ہمیں دیکھ تو نہیں لیا؟ حسنال نے پہلی بار شوریم کو معصومہ کے لیے روتے دیکھا، تبھی شوریم کے موبائل پر کال آئی۔ لائف لائن معصومہ کی کال تھی۔ شوریم کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اٹھاؤ، حسنال نے کہا۔ شوریم نے کال اٹینڈ کی۔ شوریم، معصومہ نے روتے ہوئے کہا کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ پھر معصومہ نے ایک ہی سانس میں ایک ہفتے کا قصہ سنا ڈالا۔ پتہ نہیں یہ پیچھے والا ریکارڈ ہوا ہے یا نہیں، لیکن پھر بھی دوبارہ ریڈ آؤٹ کر دیتی ہوں۔ شوریم بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر تم رشتہ نہ لائے تو وہ میری شادی کر دیں گے، کہیں اور کر دیں گے۔ اچھا تم پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ معصومہ نے کال کاٹ دی تھی۔ حسنال جو سب کچھ سن چکا تھا، اسپیکر آن تھا۔ میں امی سے کہتا ہوں کہ وہ رشتہ لے کر جائے، لیکن بھائی آپ بڑے ہیں، پہلے آپ کی ہونی چاہیے۔ امی نہیں مانے گی، مان جائیں گی، میں منا لوں گا۔ شوریم حسنال کے گلے لگا کیونکہ وہ اس کا لاڈلا تھا۔ لاؤنج میں عقیل اور ارسلان صاحب بیٹھے نیوز دیکھ رہے تھے۔ عقیل نے ارسلان سے پوچھا، عنائزہ کا داخلہ ہو گیا؟ عنائزہ منت کا اصلی نام تھا۔ چلے شکر ہے۔ منت جو عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد نمازی شکل میں دوپٹے میں بیٹھی تھی، اسے حسنال کی وہ حرکت یاد آئی تو وہ گھبرا گئی، لیکن حسنال نے منت کے دل پر دستک دی تھی۔ منت کمرے سے باہر نکلی تو باہر احمد کھلونوں سے کھیل رہا تھا۔ آپی دیکھیں، مجھے میم نے گال پر سٹار بنایا ہے، میں نے سارا ہوم ورک کیا تھا، شاباش میرا کیوٹ بیبی۔ منت نے احمد کے گال پر کس کی اور وہ لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ السلام علیکم، منت نے لاؤنج میں داخل ہوتے ہوئے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، آج میری بیٹی کمرے سے باہر ہی نہیں آئی۔ عقیل صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی چاچو، آج پہلا دن تھا یونیورسٹی کا، بس اسائنمنٹ بنا رہی تھی۔ ارسلان صاحب جو ان کی طرف دیکھ رہے تھے بولے، ارے بھائی کوئی میری طرف بھی توجہ دے دو۔ اس کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ تبھی حسنال لاؤنج میں آیا اور منت کی طرف دیکھا تو وہ اسے نظریں چرا گئی۔
حسنال نے اسے دیکھ کر ہلکی سی مسکان چہرے پر سجائی۔ دونوں بہت دنوں بعد آمنے سامنے ہوئے تھے۔ منت اس کے گلے لگنے والی حرکت کے بعد اس کی گھر میں موجودگی میں کمرے میں رہتی تھی۔ ارے برخودار، خیر ہے، آج دونوں بھائی کمرے میں تھے، کوئی ناراضگی ہے کیا؟ نہیں بابا، مجھے آپ سے کچھ اہم بات کرنی ہے۔ عقیل اور باقی سب اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ حسنال نے صوفے پر بیٹھتے ہی کہا، بابا میں چاہتا ہوں کہ آپ عافیہ آنٹی کے گھر معصومہ کا رشتہ لے کر جائیں۔ سب نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ منت جس کا دل اس کے حلق میں آ گیا تھا، حسنال معصومہ کو پسند کرتا ہے، منت نے زخمی دل سے اسے اپنے آپ سے کہا تھا۔ عقیل صاحب نے حسنال کو غور سے دیکھا، کیا تم معصومہ کو پسند کرتے ہو؟ اور اگر ہاں تو میں بتاتا چلوں کہ وہ تم سے بہت چھوٹی ہے۔ ہم کیسے جائیں رشتہ لے کر؟ تمہارے بابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، فاطمہ نے کہا۔ امی ابو، میں اپنے لیے نہیں، شوریم کے لیے جانے کا کہہ رہا ہوں۔ وہ معصومہ کو پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے ساری بات سب کو بتائی۔ ہر کوئی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا۔ منت کے دل کو قرار آیا تھا اور شکر ادا کیا، اور پھر خود ہی حیران ہوئی کہ آخر وہ کیوں سوچ رہی ہے یہ سب۔ کچھ وقت کے لیے ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ اسلان صاحب خاموشی توڑ کر اب حسنال سے مخاطب ہوا، بیٹا تم بڑے ہو، پہلے تمہاری ہونی چاہیے۔ تایا جان، لازمی نہیں پہلے بڑے کی ہو۔ اگر ہم شوریم کا رشتہ نہ لے کر گئے تو وہ اس کی شادی کہیں اور کر دیں گے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، معصومہ ایک اچھی اور شریف بچی ہے۔ عقیل تم آج ہی فیصلہ کرو، شوریم مجھے بہت عزیز ہے، میں نہیں چاہتا اس کی زندگی خوشیوں سے محروم ہو، لیکن بھائی جان، وہ دونوں ابھی چھوٹے ہیں بہت۔ جو فیصلہ لینا ہے لے لو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد عقیل صاحب نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ ٹھیک ہے، ہم کل جائیں گے ان کے گھر، کل نہیں آج، حسنال نے کہا۔ لیکن بیٹا، بابا پلیز، شوریم کی خوشیوں کی خاطر۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ منت کے دل میں لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اس کی دوست، اس کی بھابھی۔ یہ آگے ڈانس والا ایموجی ہے، اگر ہمیں ڈانس آتا ہوتا تو آپ کو ضرور کر کے دکھاتے۔ فی الحال آپ لوگ نہ میرے سامنے ہیں نہ میں آپ کے سامنے، تو اس چیز کو آپ اگنور کیجیے گا۔ حسنال وہاں سے جلدی اٹھا اور شوریم کے پاس چلا گیا۔ کیا کہا ابو نے؟ بھائی مان گئے ہیں میری جان، آج شام جائیں گے ہم۔ شکریہ بھائی۔ شام کا وقت ہوا، سب گھر والے عافیہ کے گھر میں موجود تھے۔ شوریم کو گھر ہی چھوڑ آئے تھے تاکہ روحان غصہ نہ کرے۔ چند حال احوال کے بعد فاطمہ نے رشتے کا ذکر کیا۔ روشان خاموشی کے ساتھ منت پر نظر ٹکائے ہوئے تھا۔ رشتے کی بات سن کر وہ فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھیے، دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ شوریم اچھا بچہ ہے، میں جانتی ہوں، بس وہ معصومہ کا خیال رکھے گا۔ ہمیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، دونوں کے غلط قدم اٹھانے سے بہتر ہے کہ شادی کر دی جائے، ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عقیل نے روحان کی طرف دیکھا، ہر طرف خوشی کا سماں تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ منت کی آنکھ کھلی، پیاس سے حلق خشک ہو چکا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر جگ خالی تھا۔ یار یہ ہمیشہ کیوں ہوتا ہے؟ ہمیشہ جب ہیرو نے آنا ہوتا ہے نا، ہیرو کی انٹری ہوتی ہے، ہیروئن کا جگ خالی ہوتا ہے پانی کا۔ ہمارا تو کبھی نہیں ہوا کیونکہ ہم ہیروئن نہیں ہے نا، اسی لیے۔ وہ نیم آنکھوں سے بستر سے اتری اور کمرے سے باہر گئی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بس ایک لائٹ جل رہی تھی۔ وہ کچن میں گئی، پانی گلاس میں بھرا اور پینے لگی۔ گلاس رکھ کر جب وہ مڑی تو حسنال اس کے سر پہ کھڑا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ آپ اس وقت یہاں؟ وہ 2 قدم آگے آیا اور اس کے قریب ہوا۔ کیوں میں نہیں آ سکتا؟ منت اسے اپنے پاس دیکھ کر کانپنے لگی۔ حسنال جو نظریں جمائے سے دیکھ رہا تھا، آج اس کے بال کھلے تھے، اس کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ منت بھی بھول گئی تھی کہ وہ بغیر دوپٹے کے ہے۔ اس حالت میں تو قہر ڈھا رہی ہو تم۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ حسنال نے دونوں بازو دیوار پر رکھے، اپنا چہرہ اس کے قریب کیا تو اس نے ڈر سے آنکھیں بند کر دی۔ تمہیں کیا لگا میں معصومہ کو پسند کرتا ہوں؟ وہ اور اپنے لیے رشتے کا کہا جو اسے اتنے اپنے قریب دیکھ کر ویسے ہی کانپ رہی تھی۔ اس نے بمشکل ہی حلق سے آواز نکالی، نہیں نہیں تو میں بھلا کیوں ایسا سوچنے لگی؟ جسے مرضی شادی کرے، مجھے کیا؟ اچھا تو تمہارا چہرہ کیوں اتر گیا تھا؟ تمہیں کیا لگا میں اتنا مصروف تھا بات کرنے میں کہ تمہاری طرف توجہ نہیں تھی؟ منت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا؟ حسنال ہلکا سا مسکرایا اور اس کے قریب ہوتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ جن سے محبت ہو ان کو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ منت کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ جب تم 15 سال کی تھی اور میں 20 سال کا تھا، جب مجھے پہلی دفعہ محبت کا احساس ہوا تھا، لیکن اب یہ محبت عشق میں تبدیل ہو گئی ہے۔ لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں، تو کیا ہوا اگر بڑا ہوں تو آپ ایسے کیسے سوچ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں سوچ سکتا؟ حسنال نے اپنی شہادت والی انگلی اس کے چہرے پر پڑے بال پیچھے کی اور ایک مکمل نگاہ اس کے وجود پر ڈالی۔ دور ہٹے۔ منت نے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور پیچھے کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ حسنال نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور وہ اپنی انگلی اس کی تھوڑی پر رکھی اور چہرہ اوپر کیا اور اپنے ہونٹ اس کے گال کے قریب کیے تو وہ فوراً پیچھے کی طرف ہوئی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
حسنال نے اسے گود میں اٹھایا اور اس کے کمرے میں لے آیا اور اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گیا اور منت کی گود میں سر رکھ دیا۔ منت کو ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ پلیز آپ یہاں سے چلے جائیں، کوئی دیکھ لے گا۔ حسنال نے ایک نظر اس کے شفاف چہرے پر ڈالی۔ آئی لو یو، جواب دے دو اس کا، چلا جاؤں گا۔ پھر اپنے قدم اس کے چہرے اور پھر اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے کو چھوا۔ پلیز چلے جائیں۔ اوکے، لیکن مجھے جلدی جواب چاہیے۔ پھر وہاں سے اٹھا اور چلا گیا۔ منت دھڑکتے دل کے ساتھ اسے جاتا دیکھتی رہی۔ وہ بے جان محسوس کر رہی تھی۔ وہ وہاں سے اٹھی اور جا کر دروازہ بند کیا اور واپس آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ حسنال اپنے کمرے میں آ کر اب بھی اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ جب سب سو چکے تھے لیکن دو دل رکھنے والے جاگ رہے تھے۔ سارے گھر میں شادی والا ماحول تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ رابعہ اور فاطمہ تیار ہو کر کاموں میں مصروف تھی۔ احمد خوشی سے گھر میں ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ شوریم کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ حسنال کیٹرنگ والوں سے کچھ بول رہا تھا۔ عقیل اور ارسلان بھی ساتھ ہی ٹھہرے تھے۔ منت اپنے کمرے میں مکمل تیار ہو کر اپنے آپ کو شیشے میں دیکھ رہی تھی۔ اسکائی بلو کلر کا فراک جو اس کے پاؤں تک آ رہا تھا، ہلکا پنک میک اپ، آج وہ معمول سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ بال بھی کھلے رکھے تھے۔ وہ کمرے سے نکل کر راؤنڈ میں آئی جہاں فاطمہ اور رابعہ موجود تھی۔ ماشاءاللہ میری جان تو آج چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے، رابعہ نے کہا۔ فاطمہ نے پیار سے منت کی طرف دیکھا اور اس کے چہرے کو سہلایا۔ ارسلان اور عقیل دونوں اس کے پاس آئے۔ مٹھائی آ گئی اور باقی چیزیں بھی، تم دونوں جا کر گاڑی میں سیٹ کروا دو، ہم آ رہے ہیں۔ ذرا لائٹنگ والوں کو دیکھ لیں بس۔ باہر چلے گئے۔ سرپرائز! منت وہاں سے جانے لگی تو اچانک کسی نے اس کے ہاتھ تھام لیا اور اپنی طرف کھینچا۔ وہ حسنال تھا۔ جیتی اس نے اسے دیوار سے لگایا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر تو منت کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا تھا۔ وہ 2 ہفتوں سے اسے چھپتی پھر رہی تھی، آج تو پکڑ ہی گئی۔ بہت ہاٹ لگ رہی ہو۔ اور آنکھ ونک کی۔ منت نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ شرم نہیں آتی؟ آپ کو کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں ہاں، شرم وہ کیا ہوتی ہے ایسے؟ ویسے شکل سے تو آپ بالکل ایسے نہیں لگتے۔ حسنال کا ایک دم سے کہکا نکلا۔ دراصل محبت میں سب جائز ہے۔ اب ایسے ہی تنگ کروں گا تو تمہیں عادت ڈالو۔ 2 ہفتے پہلے کچھ کہا تھا، ابھی تک جواب نہیں دیا، آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا۔ اور یہ کیا 2 ہفتوں سے مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو؟ اگر دوبارہ ایسے کیا تو کمرے میں آ جاؤں گا۔ اور چپ کریں، چھوڑیں، کوئی دیکھ لے گا۔ نہ میڈم، آج تو جواب لے کر ہی جاؤں گا، چھوڑیں حسنال پلیز۔ چھڑوا سکتی ہو تو کوشش کر کے دیکھ لو، ہر کوشش بے سود۔ بولا نا میری جان، بولو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کر دوں تمہارے ساتھ۔ یہ سنتے ہی منت کے چہرے کا رنگ اڑا، کیونکہ اس کے سامنے حسنال عقیل تھا جو اس سے کسی بھی چیز کی توقع کی جا سکتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اس نے آنکھیں بند کر کے ایک ہی سانس میں اپنی محبت کا اقرار کیا۔ آئی لو یو ٹو۔ اف، تھینکس میری جان، میرا ہاتھ چھوڑ دیں۔ اوکے۔ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، تبھی احمد بھاگتا ہوا آیا۔ حسنال بھائی، آپ کو پاپا بلا رہے ہیں۔ حسنال نے اسے گود میں اٹھایا اور چلا گیا۔ کچھ دیر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہی۔ تبھی سیڑھیوں سے اترتا شوریم دکھائی دیا۔ وہ دولہا بن کر بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ منت چلتے ہوئے شوریم کے پاس آئی۔ واہ یار، آج تو بہت پیارے لگ رہے ہو ماشاءاللہ۔ بولو، نظر نہ لگا دینا مجھے۔ اور ساتھ ہی مسکان دبائی۔ لگ ہی نہ جائے تمہیں نظر جن کہیں کے۔ اور منت نے منہ بنا لیا۔ یہ تم سب لڑکیاں ایک جیسی کیوں ہوتی ہو، منہ بنانے والی؟ ہاں ہاں ہاں، منت ہنس دی اور اس کے کندھے سے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا، کیونکہ وہ قد میں اس سے بڑا تھا۔ یہ جو تم ابھی نخرے دکھا رہے ہو نا، معصومہ تمہیں سیدھا کر دے گی اور تم ہی جوڑوں کے غلام بن کر گھوم رہے ہوں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، شوریم نے منت کی طرف دیکھ کر کہا۔ ہی، وہ پھر سے ہنس دی۔ تم جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں لاشیں بچھا دیں گے اور بعد میں بیوی کے بستر بچھاتے ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے شوریم کا کندھا چھوڑا اور زور سے ہنس دی۔ شوریم منہ بسورے اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر تم میری سب سے اچھی دوست اور کزن نہ ہوتی تو میں تمہیں لازمی مارتا۔ وہ دب کر اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ مسکان دبائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ارے تم دونوں یہاں ہو؟ فاطمہ نے شوریم کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، دیر ہو رہی ہے نا، جانا نہیں ہے کیا؟ جی چلیں، منت نے کہا۔ شوریم جاتے جاتے رکا۔ امی جی، امی کی جان، امی گھوڑا آ گیا۔ گھوڑا؟ جی گھوڑا۔ اب ظاہر ہے اس گھر کی پہلی شادی ہے، گھوڑے پر سوار نہیں ہوں گا تو غریب والی فیلنگ آئے گی۔ فاطمہ نے غصے والی نظر شوریم پر ڈالی۔ ارے گھوڑے کو چھوڑو، پیچھے والے محلے میں ایک آدمی کے پاس گدھا ہے، اگر بولو تو وہ ارینج کر لیں۔ شوریم کے پیچھے ٹھہری منت نے کہا تو شوریم پیچھے مڑا اور ایک تھپڑ اس کے سر پر مارا۔ میں کیوں جاؤں گدھے پر؟ تمہارا وہ تمہارے جیسا ہے اسی لیے، منت نے ہنستے ہوئے کہا۔ تمہارا منہ تمہارے جیسا، کچھ جیسا، پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ، منت نے ہنستے ہوئے کہا۔
تو شوریم کا جیسے دماغ ہی گھوم گیا۔ اف یہ تم دونوں بھی نہ چلو، اب دیر ہو رہی ہے، فاطمہ نے کہا تو وہ دونوں ان کے ساتھ چل گئے۔ عافیہ کا گھر سجا ہوا تھا، نکاح سادگی سے تھا، لہٰذا زیادہ مہمان نہیں تھے۔ معصومہ کے دو دوستیں اور چند ایک فیملی ممبرز تھے۔ معصومہ کے دوستیں ڈھولک اٹھائے اپنے کام میں مصروف تھی۔ روحان اور عافیہ بارات میں مہمان کے استقبال کی تیاری کر رہے تھے۔ معصومہ دلہن بنی بیٹھی تھی، سر جوڑے میں نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ بارات آ چکی تھی، سب نے ان کا استقبال کیا۔ روحان نے ایک نظر منت کو دیکھا، وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، مگر وہ حسنال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اور روحان نے حسنال کو دیکھا تو وہ بھی منت کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ روحان کو تو جیسے کرنٹ سے لگا، غصے سے آنکھیں لال ہو گئی۔ روحان وہاں سے چلا گیا تو عافیہ پریشان ہو گئی۔ سب بہت خوش تھے، بس روحان جل رہا تھا۔ منت بھاگتی ہوئی معصومہ کے پاس گئی اور جا کر اسے گلے لگایا۔ ماشاء اللہ، یو آر لکنگ بیوٹیفل۔ شکریہ جناب، معصومہ نے منت کو گلے لگاتے کہا۔ کچھ دیر کے بعد نکاح ہوا اور رات کے وقت سب دلہن لیے گھر پہنچے۔ مہمانوں کی چہل پہل شروع ہو چکی تھی۔ شوریم اور معصومہ اسٹیج پر بیٹھے نہایت خوش تھے۔ منت اپنی دوست لیلی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ حسنال اپنے دوستوں کے ساتھ تھا، لیکن نظریں منت پر جمی تھی۔ آج وہ اسے معمول سے زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ گھر والے مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے۔ گھر کو بہت عرصے بعد خوشیوں نے آ گھیرا تھا۔ اگلی صبح اٹھ جاؤ جانے من، 7 بج رہے ہیں۔ شوریم نے معصومہ کے چہرے کو سہلاتے ہوئے کہا۔ اٹھ رہی ہوں، آج تو کچھ زیادہ ہی پیاری لگ رہی ہو۔ اب اٹھ جاؤ، بچے کی جان لوگی کیا؟ معصومہ نے پوری آنکھیں کھول کر اس کو دیکھا۔ بس زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرو، تمہاری وجہ سے بہت مار کھائی ہے میں نے۔ میں تمہیں اتنا پیار دوں گا کہ تم ماضی کی ہر بری چیز بھول جاؤ گی۔ معصومہ، ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں۔ روحان بھائی کا موڈ کچھ ٹھیک نہیں تھا، کیا وہ ہماری شادی سے خوش نہیں ہے؟ کیا وہ ہماری شادی سے خوش نہیں ہیں؟ معصومہ کا چہرہ جیسے اتر گیا تھا۔ بمشکل آواز نکالی، نہیں، وہ تو بس میری وجہ سے اداس ہیں۔ ٹھیک ہے، تیار ہو جاؤ، سب ناشتے پر انتظار کر رہے ہوں گے۔ وہ اور آنکھ ونک کر گیا۔ وہ ہلکا سا مسکراتی۔ ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا، سب ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ جلدی سے ناشتہ کرو، سب آج ولیمہ ہے اور بہت سے کام کرنے ہیں۔ فاطمہ نے کہا۔ امی فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ شام کا وقت تھا، پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ معصومہ پنک کلر کا لباس پہنے پھولوں سے بنی اسٹیج پر شوریم کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دونوں نہایت خوش تھے۔ گھر والے مہمانوں کے ساتھ تھے۔ منت مسلسل غصے سے حسنال کی جانب دیکھ رہی تھی، جو روحان اور اپنے باقی دوستوں کے ساتھ بیٹھا گپیں لگا رہا تھا۔ اس نے ایک دفعہ بھی منت کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بلیک کلر کے لباس میں کوئی حور ہی لگ رہی تھی، مگر وہ تھا جس نے ایک دفعہ بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ اندر وہ سیڑھیوں پر بازو میں منہ دیے بیٹھ گئی۔ خڑوس کہیں کا، ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ سمجھتا کیا ہے خود کو؟ تمہارے دل کا شہزادہ سمجھتا ہوں خود کو۔ اور وہ ہلکا سا ہنس دیا۔ منت نے چہرہ اوپر کر کے دیکھا تو حسنال اس کے سامنے ٹھہرا تھا۔ منت کو اور بھی غصہ آیا اس پر۔ اب کیوں آئے ہیں آپ؟ میں آپ کے لیے تیار ہوئی تھی، آپ نے ایک دفعہ بھی میری طرف نہیں دیکھا، اس نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ تم کبھی بری لگ ہی نہیں سکتی۔ حسنال اب اس کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اور اس کا ہاتھ تھاما۔ تم تو میری جان ہو، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا۔ اور وہ منت کی شکل دیکھ کر ہنس پڑا، جس پر منت کو اور بھی غصہ آیا۔ میری بات سنیں، آئندہ آپ نے مجھے اگنور کیا تو کسی دن ایسے ہی مجھ سے پٹ جائیں گے آپ۔ اچھا، تم مجھے پیٹو گی؟ ہاں بالکل، مار کر دکھاؤ ذرا۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ ہاں بالکل۔ منت نے آگے ہو کر اس کی گالیں کھینچی اور اتنی کس کر کھینچی کہ درد کی شدت سے کراہ رہا تھا وہ۔ حسنال فوری وہاں سے اپنی گالیں مسلتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ظالم، اتنی زور سے کون کھینچتا ہے؟ میں، منت نے فقطی انداز میں کہا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور حسنال کے مقابل ٹھہری۔ اس نے اپنی گالوں کو دونوں ہاتھوں سے چھپا دیا تو منت نے اس کے بازو پر چونٹی کاٹی اور اس کے ایک ہاتھ اپنے بازو پر رکھ لیا۔ اللہ اللہ، تم اتنی ظالم ہو، مجھے آج پتہ چلا ہے۔ منت ہنس دی۔ آئندہ اگر مجھے اگنور کیا تو تمہارے بال سر سے الگ کر دوں گی، اس نے انگلی کے اشارے سے مسکراتے ہوئے کہا۔ حسنال رونی شکل بنا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ روکو ذرا بتاتا ہوں تمہیں۔ وہ جیسے ہی آگے آنے لگا، لیلی نے آواز لگائی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو باہر۔ ہاں چلو، منت نے کہا۔ منت نے آنکھ ونک کی تو حسنال مسکرا دیا۔ حسنال بھی باہر چلا گیا، لیکن کوئی تھا جو ان دونوں کے درمیان تھا، وہ روحان تھا۔ کھڑکی میں سے سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ غصے سے اپنے قدم پر ٹھہرنا مشکل ہو گیا تھا۔ 1 سال پہلے
انائزہ منت کا اصلی نام ہے انائزہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میرے جذبات سچے ہیں۔ منت نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ اگر آپ نے مجھ سے ایسے بات کی تو میں بابا جان کو بتا دوں گی۔ اپنی حد میں رہیے، آپ صرف میرے کزن اور بھائی ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور آہستہ آہستہ وہ خیال دھندلا ہوتا چلا گیا۔ میں نے تمہارے لیے تھپڑ برداشت کیا، مجھے لگا شاید تم ابھی چھوٹی ہو اس لیے میری بات نہیں سمجھی، لیکن میں غلط تھا۔ اب دیکھو حسنال، میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں تم سے انائزہ کو چھین لوں گا اور تم اس سے محبت کی قیمت چکاؤ گی۔ تم میری ہو تم صرف میری ہو۔ وہ غصے سے بولتا وہاں سے چلا گیا۔ ولیمے کی تقریب اچھے سے گزری۔ تم اندر حسنال بھائی کے ساتھ کیا کر رہی تھی؟ لیلی نے شکی نگاہوں سے منت کی طرف دیکھا۔ بعد میں بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ لیلی کو جیسے ہی شک سا ہوا تھا۔ ایک ہفتے بعد، بیٹا تم دونوں ناشتہ تو کر لو۔ نہیں امی، ہم باہر سے کچھ کھا لیں گے، پھر اسے کالج چھوڑ کر میں یوں نہیں چلا جاؤں گا، شوریم نے فاطمہ سے کہا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے۔ حسنال، عقیل اور ارسلان آج جلدی آفس چلے گئے تھے، منت گھر پر ہی تھی۔ رابعہ اور فاطمہ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھی۔ بہت تھکن ہو گئی ہے فاطمہ بھابی، آپ کیا سوچ رہی ہیں؟ پتہ نہیں یہ دونوں اس رشتے کو نبھا بھی پائیں گے یا نہیں، فاطمہ نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ مایوسی والی باتیں نہ کریں بھابی، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ رابعہ نے فاطمہ کے ہاتھ کو تھپتھپایا۔ السلام علیکم لیڈیز، کیا باتیں ہو رہی ہیں، ذرا مجھے بھی تو بتائیں۔ منت نے ناشتے کی میز پر بیٹھتے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے کچھ بھی نہیں، بھابی کو کہہ رہی ہوں کہ شادی کی وجہ سے بہت تھکان ہو گئی ہے، بہت تھکن ہو گئی ہے۔ ہاں امی، بہت تھکن ہو گئی ہے، ایک ہفتہ گزر گیا ہے لیکن ابھی تک تھکن ہے۔ اچھا چلیں ناشتہ تو کر لیں آپ دونوں۔ منت نے آملیٹ فاطمہ کے آگے رکھتے آنکھ ونک کی۔ بہت شیطان ہو گئی ہو تم، فاطمہ نے منت کا ہلکا سا کان پکڑتے ہوئے کہا۔ شام کا وقت تھا، تیار ہو گئی ہو معصومہ؟ جی شوریم، بس 2 منٹ۔ شوریم نے ایک نظر اس پر ڈالی جو آئینے کے آگے ٹھہری اپنے بال ٹھیک کر رہی تھی۔ بہت خوش ہو بھی تم؟ شوریم نے معصومہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں اپنی امی سے ملنے جا رہی ہوں نا، تو خوش نہ ہوں؟ خوش کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے شوریم کو دیکھا۔ ہونا چاہیے لیکن رہنے نہیں دوں گا تمہیں۔ کیوں؟ معصومہ کی خوشی جیسے عادی ہو گئی تھی۔ کیونکہ میں آپ کو یاد کروں گا، اسی لیے۔ اچھا میں امی کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، تم جلدی سے نیچے آ جاؤ۔ اوکے۔ شوریم کے کمرے سے باہر جاتے ہی وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور دل میں وہ شرط یاد کی جو ان کی شادی کے لیے روحان بھائی نے رکھی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی صاف ظاہر تھی۔ کیا بولوں گی بھائی سے، کیسے بتاؤں گی کہ شوریم کو کہ بھائی نے کس شرط پر میری شادی کروائی تھی میری اے میرے رب، میں کیا کروں؟ اگر شوریم کو بتایا تو وہ بہت غصہ کرے گا، اور اگر نہ بتایا تو روحان بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ پاؤں پٹکتے اٹھی اور نیچے جانے لگی۔ شوریم فاطمہ کو بتا چکا تھا۔ امی ہم جائیں؟ معصومہ نے فاطمہ کو دیکھا۔ ہاں بیٹا جاؤ، اپنی امی کو میرا سلام کہنا۔ شوریم اور وہ دونوں جا رہے تھے، منت نے راستہ روک لیا۔ واہ یار، بڑی دعوتیں ہو رہی ہیں تم دونوں کی آج کل، مزے ہیں تم دونوں کے۔ تم جل رہی کہ تمہیں کیوں نہیں بلایا؟ جلتی ہے میری جوتی مسٹر، اور تم جب سے شادی ہو کر آئی ہے تب سے مجھ سے بات تک نہیں کی، بے وفا۔ نہیں ایسا نہیں، معصومہ پریشانی سے کہنے لگی، بعد میں پوچھوں گی، ابھی آپ لوگ جاؤ، لیٹ ہو رہے ہو۔ منت کہتی چلی گئی اور وہ دونوں بھی روانہ ہو گئے۔ حسنال اپنے دوستوں کے ساتھ کسی کیفے میں چائے پی رہا تھا۔ وہ زیادہ دوست نہیں بناتا تھا، اس کے 2 بچپن کے دوست تھے۔ یار تم شادی کب کر رہے ہو؟ رافع نے حسنال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رافع، مجھے لگتا ہے کہ اس کا ارادہ بھی شیخ رشید کی طرح سنگل رہنے کا ہے۔ ہاں یار، ابان تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ حسنال ان دونوں کو تیکھی نگاہوں سے گھور رہا تھا۔ عافیہ کے گھر معصومہ کے آتے ہی رونق لگ گئی تھی۔ سب کھانا کھا چکے تھے۔ شوریم روحان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ معصومہ نے عافیہ کو گلے لگا رکھا تھا۔ اب بس کرو، چھوڑ دو، مجھے چائے بنانی ہے۔ معصومہ نے عافیہ کے گال چومتے اسے دیکھا اور پیچھے ہو گئی۔ عافیہ کچن چلی گئی۔ شوریم کے موبائل پر کال آئی اور وہ باہر چلا گیا۔ معصومہ اور روحان اکیلے تھے۔ روحان اٹھا اور اس کے پاس جا کر بیٹھا۔ بات کی؟ روحان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں۔ معصومہ کا سانس پھول گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے نا تمہاری شادی کے لیے کون سی شرط رکھی تھی میں نے؟ جی جلدی بات کرو ورنہ میں تمہارا گھر بسنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ اس نے دبی آواز میں چیختے ہوئے کہا۔ کون سی شرط کی بات کر رہے ہیں یہ دونوں؟ شوریم دیوار کے پیچھے ٹھہرا سب سن رہا تھا۔ دیکھو معصومہ، تم شوریم کو چاہتی تھی، تمہیں مل گیا وہ۔ اب اگر انائزہ منت مجھے نہ ملی تو میں کیا کر سکتا ہوں، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ شوریم شل سا وہاں ٹھہرا رہا۔ اسے یقین نہیں ہوا کہ معصومہ نے یہ سب چھپایا اور ہماری شادی کے لیے شرط جیسا گندا لفظ استعمال کیا، اور منت اس کے بارے میں ایسا سوچا۔ ہماری محبت کے لیے تم میری سب سے اچھی دوست کو قربان کرنا چاہا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال پڑ گیا تھا۔
शौर्य मंदिर दाखिल हुआ। चलो मासूमा घर चले। रोहान के दिल को धक्का सा लगा। अरे बेटा चाय तो पी लो। आफिया ने इसरार किया। नहीं आंटी। फिर कभी वो अल्लाह हाफिज़ कहता वहाँ से चला गया था। मासूमा सबसे मिली और जाकर कार में शौर्यम के साथ बैठ की से ठंडे पसीने आ रहे थे। मासूमा ये तो जान गई थी कि वो सब सुन चुका है। सारा रास्ता वो दोनों खामोश रहे। घर पहुंचकर शौर्यम ने सबको सलाम किया और अपने कमरे में चला गया। सब घर वाले टीवी लॉन्च में थे। इसे क्या हुआ? फातिमा पेशानी से मासूमा को पूछने लगी। क्या हुआ? क्या हो गया? बेगम आते ही बच्ची बच्ची से सवाल करने लगे। वो थक गए होंगे दोनों। जाओ बेटा कमरे में जाओ। जी जी अंकल। वो कहते वहां से चली गई। हसनाल खामोशी से बैठा सब देख रहा था। सोशल मीडिया पर सर झुकाए शोरियम बेड पर शोरियम बेड पर सर झुकाए बैठा था। तुम वहां से ऐसे क्यों आए? सब सब क्या सोच रहे होंगे? शोरियम ने गुस्से से इसे देखा और इसके मुकाबिल जाकर खड़ा हुआ। कौन सी शर्त की बात कर रहे थे तुम दोनों? क्योंकि कोई नहीं। अच्छा मैं सब सुन चुका हूँ। बीपी तुमने मुझसे ये क्यों छुपाया? शोरियम ने मासूमा के दोनों बाजुओं को कस के पकड़ते हुए कहा। मैं डर गई थी कि तुम मुझसे शादी से इनकार कर दोगे। शौर्यन ने गुस्से भरी नज़रें इस पर डाली। तुमने अपने मकसद अपने मुकद्दस रिश्ते के लिए शर्त मानने का कहा। शर्म नहीं आई तुम्हें? प्लीज़ शौर्यम आप घर में मनत और रूहान के रिश्ते के लिए बात करें वरना भाई हमारा घर नहीं बसने देंगे। वो रो रही थी। मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे भाई पर और इस शर्त पर और तुम्हारे भाई की घटिया सोच पर। इस घटिया इंसान से कह दो ये नहीं हो सकता। काका क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हसनाल भाई मन्नत को पसंद करते हैं और मन्नत की शादी सिर्फ हसनाल भाई से होगी। समझी? मेरे सामने से चली जाओ वरना जान से मार दूंगा तुम्हें। वो कमरे से निकलकर स्टडी रूम में चली गई। शौर्यम बेड पर सर पकड़कर बैठ गया। कुछ देर बाद सब सोने जा चुके थे। मासूमा कमरे के सामने ठहरी इस बात की कश्मकश में मुब्तला थी कि जाऊं या ना। इसने सोचने के बाद दरवाज़ा खोला तो वो लॉक नहीं था। इसने अंदर झांक कर देखा तो शौर्यम बेड पर दूसरी तरफ मुंह की सो रहा था। मासूमा सोफे पर दोनों घुटने पर बाजू लेट कर मुंह मुंह बाजुओं में दिए रोने लगी। अगली सुबह दोनों में कोई बात ना हुई। दोनों ने खामोशी से नाश्ता किया और चले गए। शौर्यम ने मासूमा को कॉलेज छोड़ा और खुद यूं ही चला गया। मन्नत भी यूं ही जा चुकी थी। हसनाल आज ऑफिस में मीटिंग है। जी अबू हमारी तैयारी मुकम्मल है। जी अबू हमारी तैयारी मुकम्मल है। वो चाय पी रहा था और संजीदगी से इन दोनों की तरफ मुतवज्जा था। चाचू आप क्या कहते हैं? डील फाइनल हो जाएगी क्या? हाँ लगता तो है। गहरी सोच में डूबे अरसलान ने जवाब दिया। आप मर्ज हजरात को सिवाय अपने बिजनेस के कुछ आता है? फातिमा ने मुंह बनाते अकील को देखा। हाँ भाभी सारा दिन ऑफिस का काम और जब घर आते हैं तो न्यूज़ लगाकर बैठ जाते हैं। राबिया ने जैसे फातिमा की हाँ में हाँ मिलाई। हाँ तो अब हम तीनों आपकी तरह वेले वेले थोड़ी हैं कि हर वक्त औरतों की तरह ड्रामे देखें या फिर दूसरी औरतों की बुराई करें। इस्लान ने दोनों की तरफ मुतवज्जा होते कहा। तौबा करें भाई साहब हम कब बुराइयां करते हैं? फातिमा ने मुंह बनाते अरसलान को देखा। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी और फिर इन तीनों की तरफ मुतवज्जा। अकील ने अरसलान की कोनी मारी। मेरे ख्याल में अब हमें चलना चाहिए इससे पहले कि ये दोनों हमारी खातिर तवाज़ा करते हैं। जी भाई साहब देखो देखो तो सही कैसे हमें घूर रहे हैं। हसनाल जो इनके साथ बैठा इनकी सरगोशियों को सुनकर हंस रहा था। ये आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं? राबिया ने दोनों को कहा। नहीं भाभी कुछ नहीं हमें देर हो रही है ऑफिस के लिए। अकील ये कहता वहाँ से उठा और बाहर चला गया। असलान भी इसके पीछे पीछे चल दिया। वैसे आप दोनों गुस्से में बिल्कुल वैसी लगती हैं जैसे कल आप दोनों ड्रामा सीरियल देख रही थी इस विलन की तरह। और हंसकर भाग गया। फातिमा का हाथ जूते तक जाते जाते रुका। हसनाल भी भाग गया। मीटिंग से फारिग होकर रूहान अपने कमरे में कुर्सी पर बैठ गया। वक्त देखा तो 12 बज रहे थे। तभी इसका फ़ोन बजा। अली लिखा हुआ आ रहा था। रूहान ने कॉल अटेंड की और स्पीकर ऑन करके मोबाइल सामने पड़ी टेबल पर रख दिया। अस्सलाम वालेकुम बड़े मसरूफ़ हो गए हो आजकल मिलते ही नहीं हो? वालेकुम सलाम। हाँ बस थोड़ा मसरूफ़ हो। आवाज़ से तो मिस्टर रूहान बहुत परेशान लग रहा है। हाँ बस ऐसे ही अच्छा चलो शाम को मिलने का प्रोग्राम बनाते हैं और मैं इनकार नहीं सुनूंगा। अच्छा जी ठीक है शाम को मिलते हैं। ओके मिस्टर रोहान अल्लाह हाफिज़। और अली ने कॉल काट दी। दोपहर का वक्त हुआ। अम्मी एक चाय बना दे प्लीज़ बहुत थक गया हूँ। अच्छा मेरी जान। फातिमा ने हसनाल के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। मन्नत किचन में बर्तन धोकर फारिग हुई। चची आप रहने दें मैं बना देती हूँ। इसने एक नज़र हसनाल पर डाली। हसनाल इसकी आवाज़ पर चौंक कर पलटा। इसे मालूम ही नहीं था कि वो किचन में। अच्छा बना दो जब तक मैं कपड़े ऊपर से उतार कर बेल्ट लूँ जी। उतार कर
بلیٹ لوں، پتہ نہیں کیا لکھا ہے، لپیٹ لوں لکھا ہوا ہے۔ منت کہتے ہی کچن میں چلی گئی اور فاطمہ اوپر۔ حسنال نے اسے مڑ کر دیکھا لیکن وہ اپنے کام میں مصروف تھی، اس نے ایک دفعہ بھی حسنال کو نہیں دیکھا۔ وہ منہ بنا کر سیدھا ہو گیا۔ کچھ دیر بعد منت نے چائے کا کپ سامنے پڑی ٹیبل پر رکھا اور جانے لگی۔ حسنال نے آگے ہو کر اس کی نازک کلائی کو تھام لیا۔ میں تھوڑے دن مصروف کیا رہا، آپ تو مجھے بھول ہی گئی ہیں میڈم۔ میرا ہاتھ چھوڑ دیں، درد ہو رہا ہے۔ اس نے گرفت اور مضبوط کی۔ چھوڑیں۔ اس نے ایک بے سود کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ وہ مسکرایا۔ منت نے اس کی آنکھوں میں شرارت دیکھی تو کانپنے لگ گئی، کیونکہ وہ حسنال تھا جس سے کسی بھی طرح کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ حسنال نے اسے اپنی طرف کھینچنے لگا تو فاطمہ نیچے آتی دکھائی دی۔ حسنال نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ آج کل بچ رہی ہو، اس دن لیلی نے بچا لیا اور آج امی نے۔ چلو پھر سے ہی بتاؤں گا تمہیں، جیسے پہلے کمرے میں آ کر بتایا تھا یا کچن میں۔ وہ اور مسکراہٹ دبا گیا جبکہ منت نظریں جھکا گئی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں دونوں میں؟ فاطمہ نے آواز لگائی۔ نہیں کچھ نہیں، منت نے لڑکھڑاتے لہجے میں کہا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ کیا چل رہا ہے تم دونوں میں؟ حسنال جو مزے سے چائے پی رہا تھا، چائے جیسے اس کے حلق میں اٹک سی گئی تھی۔ کچھ نہیں امی، اور وہ نظریں چرا گیا۔ ہاں جیسے میں تو نہیں جانتی ہوں نا، مجھے منت ہمیشہ سے بہت پسند ہے، میں اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہوں۔ جب تم کہو گے تو تمہارے بابا سے بات کروں گی۔ حسنال خوشی سے پاگل ہو گیا۔ جی امی، اور چائے پینے میں مصروف ہو گیا۔ وہ چائے اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی۔ وہ اس کی محبت نے بہت محبت سے بنائی تھی۔ وہ چائے شفا تھی اس کے لیے۔ اچھا میں جا رہی ہوں کمرے میں آرام کرنے، بہت تھک گئی ہوں۔ جی امی آپ جائیں، میں بھی روم میں جانے لگا ہوں۔ منت اپنے کمرے میں بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، ورنہ حسنال سے تو کسی بھی چیز کی امید رکھی جا سکتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ اپنے دل پر رکھا اور ٹھنڈا سانس لیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ کی سائڈ پر رکھا اور آپی کہتا منت کے گلے لگ گیا۔ آپی مجھے ہوم ورک کروا دیں۔ ابھی کروا دیتی ہوں۔ منت نے احمد کے دونوں گال چومتے ہوئے کہا، پہلے ہوم ورک پھر ہم کھیلیں گے، اوکے؟ احمد کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ اپنے بیگ سے ایک ایک کر کے کتابوں کو نکالنے لگا۔ شام کا وقت ہوا۔ روحان اور علی دونوں کسی ریسٹورینٹ میں بیٹھے تھے۔ اس کے سامنے سینڈوچ اور جوس کے گلاس رکھے ہوئے تھے۔ علی نے روحان کے پریشان حال چہرے کو دیکھا اور اپنی طرف سے بات کا آغاز کیا، کیونکہ وہ جب سے بیٹھے تھے وہ دونوں میں خاموشی تھی۔ کیا پریشانی ہے میرے بھائی کو؟ روحان تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر منہ نیچے کر کے بولا، انائزہ، منت کا اصلی نام۔ کیا انائزہ؟ وہ حسنال کو پسند کرتی ہے کیا؟ علی کو جیسے جھٹکا سا لگا تھا، لیکن تم تو کافی عرصہ پہلے اسے بتا چکے تھے تم اس سے محبت کرتے ہو۔ پھر بھی وہ روحان کے پریشان چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ہاں لیکن وہ مجھ سے نہیں بلکہ حسنال سے محبت کرتی ہے، تو تم اس سے دوبارہ بات کرو اور اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرو، اسے اپنی محبت کا یقین دلواؤ، اور اگر پھر بھی اس نے مجھے ٹھکرا دیا تو میں کیا کروں گا علی اس کے بغیر مر جاؤں گا۔ روحان سر چٹکتے ہوئے کہا، تو پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے، بس تم پریشان مت ہو۔ علی نے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ جماتے ہوئے کہا۔ روحان نے ایک نظر اس کو دیکھا اور سر کو خم کر دیا۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ شوریم دوستوں کے ساتھ باہر تھا۔ معصومہ بہت دیر سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کافی دیر تک وہ ایسے ہی بیڈ پر بیٹھی رہی۔ اچانک سے دروازے کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ انائزہ تھی۔ تو معصومہ نے اسے حیران ہو کر دیکھا، کیونکہ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تھی وہ پہلی دفعہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ ہاں میں نہیں آ سکتی کیا؟ منت نے آئی برو جھکاتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسا تو نہیں ہے، تم آ سکتی ہو۔ منت نے چائے کا کپ اسے تھمایا۔ یہ لو گرم گرم چائے، اور اس کے سامنے آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ دونوں ایک دوسرے سے اتنے اکھڑے کیوں ہو؟ نہیں تو ایسا تو نہیں ہے۔ معصومہ نظریں چرا گئی اور پھر خود ہی آگے ہو کر منت کو گلے لگا لیا۔ کیا ہوا میری جان، بتاؤ مجھے۔ وہ مجھ سے ناراض ہے، لیکن کس سوال پر وہ خاموش ہو گئی اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ اچھا چلو تم چائے پیو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور وہاں سے اٹھی اور باہر چلی گئی۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی جب شوریم اندر داخل ہوا۔ منت بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور زور سے اس کے بازو کو پکڑ کر دبایا۔ کیا ہوا منت؟ شوریم نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کیوں ناراض ہو تم معصومہ سے؟ تمہاری وجہ سے وہ نہ صحیح سے کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے۔ تم نے اسے رلانے کے لیے اسے شادی کی تھی؟ شادی سے پہلے تو بڑے بڑے دعوے کیے تھے تم نے، اور اب اس کی آنکھوں میں آنسو کی وجہ بن گئے ہو۔ میں تمہیں پہلی اور آخری دفعہ بتا رہی ہوں کہ اب اگر تم نے میری دوست کو کچھ کہا، اسے ڈانٹا، تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شوریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ چھوٹی ہے شوریم، تم تو بڑے ہو، سمجھدار ہو۔ وہ بچی ہے، رشتے کی نزاکت کو نہیں سمجھتی، مگر تم تو سمجھدار ہو نا۔
जाओ जाकर इसे मनाओ और दोबारा वो मुझे तुम्हारी वजह से रोती नज़र ना आए। मन्नत की बात सुनकर शौर्यम को जैसे एहसास हुआ था कि इसने गलत किया, क्योंकि वो बच्ची थी, भला वो क्या रिश्ते की नज़ाकत को समझती। शौर्यम ओके कहता ऊपर चला गया। मासूमा ने चाय नहीं पी थी। वो बेड पर बैठी रोने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर इसने मुड़कर न देखा, लेकिन इसे मालूम था कि वो शौर्यम है। वो मुंह घुटनों में दिए और टांगों पर बाजू लपेटे रो रही थी। शौर्यम इसके पास आ ठहरा। इसे रोता देख जैसे शौर्यम का दिल फटने को हो गया। वो उसके सामने आकर बैठा और जब मासूमा ने एक नज़र भी इस पर ना डाली तो इसे मालूम हुआ कि इग्नोर करना किसे कहते हैं। इसने इससे रहा ना किया और इसने बाजू से खींचकर इसे अपनी तरफ किया और गले लगा लिया। आई एम सॉरी जान, मुझे शर्तों से चिढ़ है, तुम जानती हो मुझे शर्तें लगाना अच्छा नहीं लगता। मुझे गुस्सा था, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। छोड़ो मुझे। वो अपने आप को इससे दूर करने की कोशिश कर रही थी। शौर्यम ने और मजबूती से इसे जकड़ लिया और इसके माथे पर लब रख दिए। मासूमा ठंडी सांसें लेने लगी। इसे मालूम हो गया था कि शौर्यम का गुस्सा अब ख़त्म हो चुका है और शौर्यम अपने इस रवैये पर निहायत शर्मिंदा है। मन्नत चाय का कप लिए छत पर बैठी नवंबर की ठंडी शाम का मज़ा ले रही थी। अकेले अकेले चाय पी जा रही है मैडम। कोई मुझे बंदा ना चीज़ से भी चाय का पूछ ले। मन्नत ने चौंक कर देखा तो हसनाल इसके सर पे खड़ा था। वो इसके मुकाबिल कुर्सी पर आ बैठा। अब वो दोनों आमने सामने बैठे थे। मन्नत ने चाय का कप सामने पड़ी लकड़ी की छोटी गोल मेज़ पर रख दिया। हसनाल ने कप उठाया और इसकी बची हुई चाय पीने लगा और इसकी तरफ देखने लगा। हसनाल को मुसलसल अपनी तरफ तकता देखकर मन्नत का दिल काम किया और इसने अपना चेहरा झुका लिया। हम निकाह कर लेते हैं, मैं यही चाहता हूँ, तुम बताओ क्या ख्याल है। मन्नत ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। मैं अभी पढ़ रही हूँ, मतलब मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरी पढ़ाई इसकी फ़िक्र मत करो। मासूमा भी तो पढ़ रही है ना। मैं तुम्हें मना नहीं करूँगा। चच्ची मान जाएंगी क्या। मन्नत ने सवाल या निगाहों से हसनाल की तरफ देखा। वो कुर्सी से टेक लगाए मुस्कुरा रहा था। अम्मी ने ही तो पूछने का कहा है। मन्नत को जैसे धचका सा लगा था। क्या? हाँ, अब बताओ क्या जवाब दूँ अम्मी को। कुछ देर की खामोशी के बाद मन्नत ने सीरियस होकर हसनाल को देखा। मेरी कुछ शर्त है, अगर आप इन्हें पूरा करने का वादा करो तो मुझे कोई मसला नहीं शादी से। वो कंधों को झुका गया। शर्त? हसनाल परेशानी से मन्नत की तरफ देखने लगा। अच्छा बताओ क्या शर्त है। वो मुंह बनाए इसे देख रहा था। आप हर इतवार मुझे लेस ला कर देंगे, मुझ पर कभी गुस्सा नहीं करेंगे, मुझे डांटेंगे नहीं, मुझ पर एतबार करेंगे, मैं आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगी, मुझे शॉपिंग पर भी लेकर जाएंगे हर मंथ, और हाँ कोकोमो भी चाहिए लेस के साथ बस। और वो दोबारा कुर्सी के साथ लग गई। हसनाल जो दीदे फाड़े से देख रहा था। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लेज़ और कोकोमो क्या मैं तुम्हें बच्चों वाली चीज़ें ला कर दूँगा। सोच लें आप सब मानेंगे तो ही हाँ करूँगी। मन्नत ने मुस्कुराहट दबाते से देखा। मुझे लगा कोई 100 तोला सोना, कोई ज़मीन घर मांगोगी। तुमने तो लेज़ और कोकोमो मांगा। वो अब तक इसे हैरान नज़रों से देख रहा था। हाँ हाँ हाँ, मन्नत हंसती। मुझे मंजूर है तुम्हारी सारी शर्त और कुछ। हसनाल ने अब की बार मन्नत का हाथ थामते हुए बोला और फिर दोनों बातों में मसरूफ़ हो गए। अगले दिन यूनी में मन्नत कैंटीन के सामने एक बेंच पर बैठी घड़ी देख रही थी। वो हिजाब और अबाया पहनकर यूनी आती थी। लैला कैंटीन से बर्गर और कोल्ड ड्रिंक्स लिए आ रही थी। लैला ने एक बोतल और बर्गर इसके सामने रखा। क्या सोच रही हो मन्नत? कल रात हसनाल ने मुझसे निकाह के बारे में पूछा था। सच? लैला को तो जैसे खुशी की इंतहा न रही थी। हाँ, मैंने हाँ कर दी। लैला ने आंखें फाड़ कर इसे देखा। इसका मतलब मैं शॉपिंग स्टार्ट कर दूँ? लैला की तो जैसे खुशी की इंतहा न रही। मन्नत ने एक बाइट बर्गर का लिया। पता नहीं बाबा हाँ करेंगे या नहीं, वो कुछ देर बाद बोली। क्यों हाँ नहीं करेंगे अंकल, भला क्या कमी है हसनाल भाई में? कितने हैंडसम है वो, बिल्कुल जहान सिकंदर की तरह, और कितनी मोहब्बत करते हैं वो, बिल्कुल सलार सिकंदर की तरह। मन्नत ने लैला को घूर कर देखा। नावल कम पढ़ा करो। लैला ने हंसते हुए इसे देखा और आंख विंक की तो वो भी हंस पड़ी। शाम का वक्त था। मासूमा और शौर्यम आफिया के घर के लिए जा चुके थे। इसके बाद शॉपिंग का इरादा था। राबिया और फातिमा दोनों अपनी दोस्त की बेटी की शादी में चली गई थी। अहमद भी राबिया के साथ ही चला गया था। मर्द हजरात ऑफिस में मसरूफ़ थे। मन्नत घर में अकेली थी। वो शादी पर नहीं गई थी। चाय का कप लिए सोफे पर वो ड्रामा देख रही थी। तभी रोहान तेज तेज कदम बढ़ता मन्नत तक आया था। मन्नत ने नज़र उठाकर देखा तो वो सामने ठहरा था। इसने जल्दी से चाय का कप
सामने पड़ी मेज़ पर रखा और उठ खड़ी हुई। आप? मनन ने हैरानगी से इसे देखा। हाँ। क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकता? आखिर मेरी बहन की शादी होकर आई है यहाँ पे। घर मेरी बहन का भी तो है। इसने चेहरे पर मुस्कुराहट से जय मन्नत के चेहरे को गौर से देखा, जो इसे देखने के बाद सफ़ेद पड़ चुका था। रूहान सामने वाले सोफे पर जा बैठ गया। आपकी बहन आपके घर जा चुकी है तो आप यहाँ क्या करने आए हैं? और मुझसे झूठ मत बोलना कि अब आपको पता नहीं था कि आपके घर गए हैं कि वो आपके घर गए हैं। मन्नत ने वहीं ठहरे बाजू लपेटे गुस्से से कहा। वो सोफे पर अब की बार टांग टेक लगाकर इसकी बात सुन रहा था। दरअसल मैं तुमसे बात करने आया हूँ, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप जा सकते हैं। लेकिन रूहान इसके चेहरे पर नज़र टिकाए हुए इसे मुसलसल अपनी तरफ देखकर वो गड़बड़ा गई। रूहान भाई, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ से दफ़ा हो जाएं। भाई लफ्ज़ तो जैसे रूहान के कानों में सीसा डाल रहा था। वो अपने गुस्से पर काबू पाते मुठियाँ बीचे वहीं बैठा रहा। आखिरी दफ़ा कह रहा हूँ, बैठ जाओ, मुझे बात करनी है। मन्नत ने इसकी बात दरगुजर कर दी, जैसे इसने सुनी ही नहीं। मासूमा और शौर्य माफिया के घर से निकलने के बाद शॉपिंग के लिए निकल गए थे। वो किसी मॉल में शॉपिंग करने में मसरूफ़ थे। शौर्यम, देखो ना, ये टेडी बियर कितना प्यारा है, मुझे ये चाहिए यार। कितना क्या बच्चों वाली हरकतें कर रही हो? ले दो ना यार प्लीज़। अच्छा ले लो। अच्छा शौर्यम, आंटी और अंकल के लिए भी शॉपिंग करनी है अभी? हाँ मेरी माँ कर लेंगे। जल्दी से शॉपिंग करो, फिर किसी अच्छी जगह खाना खाने चल देंगे। ओके मेरे स्वीट हबी, मासूमा ने शौर्यम की तरफ देखते हुए कहा। मन्नत, मेरी सब्र का इम्तिहान मत लो। मेरा नाम मुनाइज़ा है। आपको किसने हक दिया कि आप मुझे मन्नत बुलाएं? रोहान गुस्से से वहाँ से उठा और मन्नत के करीब आया और उसके बाजू से पकड़कर इसे सोफे पर धक्का दिया और खुद इसके साथ जाकर बैठ गया। वो सहम कर पीछे हो गई। तुम जानती हो ना मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें बताया था। फिर तुमने क्यों किसी और को चुना? मैं रिश्ता भेज देता हूँ, हम शादी कर लेते हैं। मैं तुम्हें अपना प्यार, इतना प्यार दूंगा कि तुम हसनाल को भूल जाओगे। ये आपकी गलतफहमी है कि उनाइसा कभी अपनी मोहब्बत के हाथ धोखा करेगी। मैं सिर्फ हसनाल से मोहब्बत करती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बता रही हूँ कि मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती। नहीं 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 करती। वो चीखी थी। रूहान की आंखों में आंखें गुस्से से लाल हो गई। इसने मन्नत को अपनी तरफ खींचा और रूहान ने सख्ती से मन्नत का मुंह पकड़ते हुए कहा, बताओ क्या कमी है मुझ में? सब कुछ तो है मेरे पास। तो फिर तुमने हसनाल को क्यों चुना? वो मुझसे ज़्यादा तुम्हें मोहब्बत नहीं कर सकता, आप मरकर भी नहीं। सुर्ख होती आंखों से मन्नत को घूरते हुए कहा, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर। तुम जैसा घटिया इंसान अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मन्नत की आंखों से आंसू निकल कर रूहान के हाथ पर गिरे। मुझे हाँ चाहिए जब मेरी अम्मी आए तो, वरना हसनाल को कभी ज़िंदा नहीं देख पाओगे। मन्नत ने हैरानगी से इसे देखा। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर तुमने रिश्ते के लिए हाँ ना की तो मैं इसे मार डालूंगा, बल्कि हर इस शख्स को मार डालूंगा जो तुम्हें मेरा होने से रोकेगा। समझी? ये कहते रूहान ने मन्नत को पीछे की तरफ धक्का दिया और उठ खड़ा हुआ। दफ़ा हो जाओ घटिया इंसान। तुम जैसे लोग जो ज़बरदस्ती करके सब हासिल करना चाहते हैं वो इस दुनिया में जलील होते हैं और किसी को ज़बरदस्ती हासिल नहीं किया जा सकता। मन्नत चीखी थी। रूहान ने एक उसे भरी नज़र मन्नत पर दौड़ाई। ठीक है, फिर सुकून से हसनाल की मौत का तमाशा देखना, और वहाँ से चला गया। मन्नत अपने घुटनों को सीने से लगाए ऊँधे मुँह सोफे पर लेट गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मन्नत का हिजाब खुलकर इसके सर से गिर चुका था। वो खौफ से काँप रही थी। रात का वक्त था। अरसलान, मुझे लगता है कुछ मसला है। उनाइसा आज बहुत बुझी बुझी सी थी। हमारी शादी पर जाने से पहले तो वो बिल्कुल ठीक थी। हाँ, महसूस तो मुझे भी हुआ है। राबिया, क्या तुमने इससे पूछा नहीं क्या मसला है? पूछा था, इसने कुछ नहीं बताया। अरसलान खामोशी से दाढ़ी पर हाथ फेर रहा था। मैं खुद इसे सुबह पूछ लूँगा, तुम परेशान मत हो। जी ठीक है। मासूमा और शौर्यम एक एक करके सारी चीज़ें फातिमा और अखिल को दिखा रहे थे। अरे वाह, इतनी सारी शॉपिंग, और ये टेडी बियर और ये गुड़िया, ये सब। अखिल ने मशकूक नज़रों से शौर्यम को घूरा। शौर्यम भी आगे वो चालाक था, वो भी समझ गया था। अरे नहीं बाबा, वो नहीं जो आप समझ रहे हैं। अभी तो हम बच्चे हैं, हमारा कोई इरादा नहीं जब तक हम दोनों की तालीम मुकम्मल नहीं हो सकती। शर्म करो, अपने बाप के सामने ऐसी बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? फातिमा ने शौर्यम को घूरा। मासूमा वैसे ही सर झुका गई थी। हसनाल अपने कमरे में बेड पर लेटा मिनट के बारे में सोच रहा था। आखिर आज वो इतनी खामोश और परेशान क्यों थी? कुछ देर वो लेटे लेटे सोचने के बाद अपने बेड से उठा कमरे से बाहर निकल गया और सीढ़ी से उतरने लगा तो फातिमा ने इसका बाजू थाम कर इसे रोका। कहाँ जा रहे हो? वह खामोशी से नजरें झुका गया। बताओ हसनाल अम्मी, प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मिनट के पास जाने दे। मुझे पता है कुछ हुआ है, वो बहुत परेशान है। नहीं हरगिज़ नहीं, ये कोई वक्त नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इसकी फ़िक्र है, मगर तुम अभी नहीं जा सकते। लेकिन अम्मी, बस मैंने कहा ना, चलो चले
چلو جاؤ اپنے کمرے میں۔ اسنال خاموشی سے کمرے کی جانب چل دیا۔ ایک جانب اسنال اپنے کمرے کی جانب چلا گیا اور دوسری جانب منت اپنے کمرے میں اندھیرا کیے بیڈ پر اوندھے منہ بے جان سی لیٹی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے ہاں چاہیے جب امی رشتہ لے کر آئے تو، ورنہ اسنال کو کبھی زندہ نہیں دیکھ پاؤ گی۔ وہ سب منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہا تھا اور وہ یوں ہی بے جان پڑی روتی رہی۔ وہ منظر رات کی تاریکیوں کو مزید بڑھا گیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، سب ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے تھے اور لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ حسنال کی پوری توجہ منت پر تھی، جو خاموشی سے چائے کا کپ لیے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ "نائزہ میرا بچہ ادھر آؤ"، اور اسنان کی آواز پر منت نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کی آنکھیں سے صاف واضح تھا کہ وہ ساری رات نہیں سوئی۔ "جی بابا"، وہ دھیمے لہجے میں بولی تھی، "کیا مسئلہ ہے میری بیٹی کو"؟ "ادھر آؤ بابا کی جان"۔ منت وہاں سے اٹھی اور اسلان کے ساتھ جا کر بیٹھ گئی۔ اسلان نے منت کو گلے لگاتے اس کے بالوں کو پیار سے سہلایا۔ "بتاؤ میری جان، میری گڑیا کو کسی نے کچھ کہا ہے کیا"؟ ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ بتا دیا جائے، لیکن زبان نے ساتھ نہ دیا۔ بتاؤ بیٹا، ہم سب پریشان ہیں"، رابعہ نے کہا۔ "کہ کسی نے یونی میں تو تنگ نہیں کیا"؟ عقیل نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ "نہیں تایا ابو، وہ میری ڈائمنڈ رنگ کھو گئی ہے مجھ سے، وہ جو بابا نے لاسٹ برتھ ڈے پر دی تھی"۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر نیچے گرے۔ وہ آج سب سے جھوٹ بول گئی تھی، جسے جھوٹ سے نفرت تھی۔ اف، فاطمہ نے ٹھنڈا سانس لیا۔ حسنال بھی پرسکون ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ منت جھوٹ نہیں بولتی، لیکن اس کی سوجی آنکھیں دل پر جیسے خنجر چلا رہی تھی۔ "ارے میرے بچے نے اس بات کی ٹینشن لی ہوئی ہے، اور میں اور لا دوں گا، سب کچھ میری بیٹی کا ہی تو ہے"۔ احمد جو خاموشی سے سب کی باتیں سن رہا تھا، وہ اچانک سے بولا، "بابا، سب آپ ہی کا ہے تو میرا کیا ہے"۔ وہ منہ بناتے بولا، جس پر سب ہنس دیے۔ دوسری جانب روحان اپنی گاڑی میں علی کے ساتھ بیٹھا تھا۔ "یار روحان، تم سچ کہہ رہے ہو"؟ "ہاں تو اور کیا"، وہ بے نیازی سے بولا تھا۔ "ایک دفعہ مل جائے مجھے حسنال کا بھوت تو اس کے سر سے اتاروں گا میں"۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگے۔ وہ دونوں ایک جیسے شیطانی دماغ کے مالک تھے۔ "اچھا آج رات میں دبئی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، ہفتے کو واپس آؤں گا"، روحان نے علی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ضرور آؤں گا سی آف کرنے"۔ معصومہ عافیہ کی طرف چلی گئی تھی۔ روحان کے جانے کی وجہ سے وہ روحان کے لیے اس کی پسندیدہ ڈشز بنا رہی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اسنال آفس میں بیٹھا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ رات کو فاطمہ کی وجہ سے نہیں جا سکا اور صبح اسے موقع نہیں ملا منت سے بات کرنے کا۔ تبھی کمرے کا دروازہ پر دستک ہوئی۔ "جی آ جائیں سر سب آ چکے ہیں اور میٹنگ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں"۔ عبداللہ سیکرٹری ہاتھ میں فائل لیے بتا رہا تھا۔ "ٹھیک ہے آپ چلیں، میں آ رہا ہوں"، اور وہاں سے اٹھا اور کوٹ سیٹ کیا، موبائل ٹیبل پر رکھا اور میٹنگ کے لیے چلا گیا۔ شام کے وقت شوریم سیڑھیوں سے اترتا باہر لان کی طرف آیا تو منت کو اکیلے بیٹھا پایا۔ "اکیلی کیوں بیٹھی ہو"؟ شوریم کی بات پر منت نے چونک کر اسے دیکھا۔ "ویسے ہی"۔ معصومہ کب تک وہاں رہے گی؟ آج رات کو روحان آفس کے کام سے دبئی جا رہا ہے، کل اسے لے آؤں گا"۔ "اچھا"۔ وہ سر کو خم کر گئی۔ تم نے صبح سب سے جھوٹ کیوں کہا"؟ "کیا مطلب"؟ منت نے گارڈ سے پوچھا۔ میں نے گارڈ سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا کہ ہماری غیر موجودگی میں روحان آیا تھا"۔ کیا کہا ہے اس نے؟ بتاؤ مجھے"۔ منت چند منٹ خاموش رہی اور پھر سب کچھ بتا دیا۔ شوریم کے سنتے ہی آواز کھو گئے۔ وہ مٹھیاں بیچے سرخ آنکھوں سے روحان کی نفرت دل میں لیے منت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ "وہ گھٹیا شخص، اس نے تمہیں ہاتھ کیسے لگایا"؟ "پہلے میری بیوی کو ورگلایا کہ وہ تمہیں منائے کہ روحان سے شادی کر لو، اور جب وہ یہ نہ کر سکا تو گھٹیا حرکتیں کرنے لگ گیا"۔ منت کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ "شوریم پلیز، مجھے نہیں کرنی اس سے شادی، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں بھائی سے اور امی ابو سے، اس کے آنے سے پہلے تم دونوں کا نکاح کر دیں"۔ "شوریم، حسنال کو روحان کے بارے میں مت بتانا"۔ "لیکن پلیز شوریم"۔ شوریم چند منٹ خاموش رہا، پھر سر کو خم دے دیا۔ دوسری جانب روحان اپنے ایک کمرے کے فلیٹ میں بیڈ پر لیٹا منت کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سب جو اس کے ساتھ کر کے آیا تھا، ایک منٹ کے لیے اس کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ وہ اتنا برا تو نہیں تھا کہ اسے دکھ دیتا، لیکن پھر حسنال کا نام اس کے کانوں میں گونجا تو نفرت کی آگ میں جلنے لگا۔ "نہیں چھوڑوں گا حسنال تمہیں، وہ تمہیں کبھی نہیں ملے گی"، وہ گھرایا تھا۔ فاطمہ اور عقیل کمرے میں بیٹھے تھے۔ "اچھا تو حسنال اور نائزہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں"، عقیل نے شوریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شوریم سر جھکائے ایک سائڈ پر بیٹھا تھا۔ "بابا پلیز، آپ ایک دفعہ چاچو سے بات کر لیں، مجھے یقین ہے وہ منع نہیں کریں گے"۔ "بیٹا رات ہونے کو ہے، بھلا یہ کوئی وقت ہے کرنے کا، اور ایسے معاملات میں جلدی نہیں کی جاتی"۔ "بابا کیا نائزہ آپ کو اپنی بہو نہیں بنانا چاہتے"؟ "نہیں بیٹا، وہ میری بیٹی جیسی ہے، اور سچ پوچھو تو میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ میری بہو بنے، لیکن ارسلان اگر اس نے انکار کر دیا تو"۔ "بابا پلیز بات کر لیں"۔ شوریم نے جیسے منانا چاہا۔ "اچھا چلو بات کر لیتے ہیں، لیکن یہ بہت جلدی ہے"۔ "بابا آپ فکر نہ کریں، وہ انکار نہیں کریں گے، مجھے یقین ہے، اور آپ نے ہر حال میں جمعے کو نکاح کے لیے منانا ہے"۔ "اف اللہ، کس قدر جذباتی بچے ہیں میرے"، عقیل نے ماتھا تھاما۔
सब एक जगह लाउंज में मौजूद हो चुके थे। जी भाई साहब, आपने क्यों बुलाया है? अकील चंद मिनट की खामोशी के बाद अरसलान की तरफ मुतवज्जा हुआ। दरअसल बात यह है कि हसनाल और नायजा एक दूसरे को पसंद करते हैं और निकाह करना चाहते हैं। अरसलान ने बे यकीनी से पहले मन्नत और फिर हसनाल की तरफ देखा। वो हक्का बक्का वहीं बैठा रहा। चंद मिनट की खामोशी के बाद अरसलान मन्नत की तरफ मुतवज्जे, क्या ये सच है नायजा बेटा? इसके चेहरे पर कदरे नरमाहट थी। मन्नत हसनाल की तरफ देखने लगी। बताओ बेटा, राबिया ने कहा। जी अम्मी अबू, ये सच है। वो कहते ही नज़रें चुका के अरसलान ने सर को खम दिया। देखो अरसलान, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम्हें बुरा लगा लगा या नहीं। मेरे दिल की भी यही ख्वाहिश है कि उनाइसा मेरी बहू बने। नहीं भाई, आप मुझे शर्मिंदा करें। हसनाल मेरे लिए मेरे बेटे जैसा है। अगर दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इनकार का कोई जवाब नहीं। मेरा मानना यह है कि अगर बच्चे खुद से पसंद कर लेते हैं तो शादी का कहते हैं, तो इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। इससे पहले कि बच्चे गलत रास्ते पर जाएं या कुछ खुद से कर लें, तो बेहतर है इनका निकाह करवा देना चाहिए। राबिया, तुम बताओ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जी अगर आपको नहीं है तो मुझे क्यों? मुझे भी नहीं है। मेरे मेरे भाई, मेरे लिए फ़ख्र की बात है कि हसनाल मेरा दामाद बनेगा। मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने रहेगी हर वक्त, और मेरे भतीजे से ज़्यादा कोई काबिल एतबार नहीं। अरसलान, मैं तुम्हारा कैसे शुक्र अदा करूँ? तुमने मेरा मान रख लिया। नहीं भाई, मुझे शर्मिंदा ना करें। असलान बच्चे ये कहते हैं कि जुमे दोनों का निकाह कर दिया जाए, लेकिन भाई ये बहुत जल्दी है। सिर्फ 2 दिन रहते हैं। जी भाई साहब, ये बहुत जल्दी है। कैसे करेंगे? मेरी एक ही बेटी है, बहुत अरमान है मेरे। राबिया कील से बोल रही थी। तुम फिक्र मत करो, सब हो जाएगा। फातिमा ने राबिया का हाथ थपथपाया। हम अभी सादगी से निकाह कर लेते हैं। जब मुनाइज़ा की BS कंप्लीट हो जाएगी तो हम शादी कर देंगे। अरसलान कुछ देर की खामोशी के बाद हामी भर ली। मन्नत और हसनाल एक दूसरे को बेयकीनी से देख रहे थे। घर को एक दफ़ा फिर खुशियों ने आ घेरा था। अगले दिन सुबह को रूहान ने आफिया को कॉल की। कैसी हैं अम्मी? मैं ठीक। मेरा बेटा कैसा है? मैं ठीक। मासूमा चली गई क्या? नहीं, वो आ जाएगी। शौर्य आने आएगा लेने। अच्छा अच्छा, आप अपना ख्याल रखिएगा, और आज और कल मैं मसरूफ़ रहूँगा। आप परेशान ना होना। मैं जुम्मे को खुद कॉल करूँगा आपको। अच्छा बेटा, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ अम्मी। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, अपना ख्याल रखना। जी अम्मी। और हाँ ने कॉल कर दी। भाई का फ़ोन था? हाँ। अच्छा, कब आ रहा है शौर्यम? उन्होंने कहा है वो शाम को आएंगे। अच्छा, शाम को राबिया, फातिमा और शौर्य मासूमा को लेने पहुँचे। आफिया, हमने मन्नत और हसनाल का रिश्ता पक्का कर दिया। इस जुम्मे को निकाह है दोनों का। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आप दोनों को। खैर मुबारक, फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा। मासूमा को तो जैसे शौक सा लगा था। अच्छा आफिया, जुम्मे को पहुँच जाना। हम दावत देने आए थे। जी ज़रूर, मेरी एक लौती भांजी है, मैं ज़रूर आऊँगी। और फिर वो 2 दिन ऐसे ही तैयारियों में गुजर गए। जुम्मे की सुबह जो का सूरज खुशियों जो जुम्मे की सुबह खुशियों का सूरज लेकर तलू हुआ था। वो दिन आ गया था जिसका इंतज़ार था। पूरा घर रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ फूल बिखरे थे। मन्नत नमाज अदा करके कुरान मजीद पढ़कर फारिग हुई। सबने नाश्ता किया। लॉन्ड्री से कपड़े आ चुके थे। मन्नत तैयार होने पार्लर जा चुकी थी। जुम्मे का वक्त भी होने वाला था। जुम्मे की नमाज से पहले रूहान ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक, बहुत खुश लग रहे हो। जी अम्मी, मेरे साथ दुबई की एक पार्टी ने पार्टनरशिप कर लिया। माशाल्लाह, मेरा बेटा अल्लाह कामयाब करे, आमीन। आप बताएं क्या कर रही हैं? मैं तैयारी इतनी तैयारी क्यों? कहीं जा रही है क्या? हाँ हाँ, जुनाइज़ा और हसनाल का निकाह है। तो मसरूफ़ थे, वरना बता देती। क्या क्या कह रही हैं आप? निकाह बेटा उनाइज़ा और हसनाल का, लेकिन रोहाल कॉल काट चुका था। इसे क्या हुआ? आफिया ने हैरानगी से कहा। जुमे की नमाज के बाद सब मेहमान जमा होने लगे। मन्नत अपने कमरे में शीशे के सामने ठहरी। सफ़ेद रंग के लिबास पहने जिस पर गोल्डन काम था। वो नफीस सी ज्वेलरी पहने नहायत खूबसूरत लग रही थी। दूसरी जानिब हसनाल सफ़ेद कमीज शलवार पहने और इस पर महरून स्नील की बास्केट पहने वो शहजादा लग रहा था। 4 बजने वाले थे। निकाह की तकरीब हुई। निकाह के बाद सबने दुआ की। मन्नत ने दुआ वाले हाथ चेहरे पर फेरे। सामने देखा तो रूहान भागता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। उसके सामने आकर ठहरा था। मन्नत का दिल डूब कर उभरा था। हसनाल मौलवी साहब को मिल रहा था। रूहान वहाँ कुछ देर सुन ठहरा रहा। आंखों में गुस्सा लिए वो वहाँ से चला गया। आफिया इसे देख चुकी थी। रात के वक्त मन्नत इसी लिबास में बदबूस थी। वह अपने कमरे में शीशे के सामने ठहरी ज्वेलरी उतार रही थी। दुपट्टा बेड पर बिखरा होता। तभी स्नाल दरवाजे से अंदर आता दिखाई दिया। वो मन्नत के पास आकर ठहर गया, जो शीशे से इसे अपने पीछे खड़ा देख रही थी। हसनाल ने आगे होकर मन्नत के कंधे पर अपनी थोड़ी रखी और मन्नत को अपने हिसार में ले लिया। इसे अपने इतने करीब पाकर वो हड़बड़ा गई। हसनाल, छोड़े मुझे, आज तो तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो ये कहता अपना चेहरा इसकी गर्दन के करीब ले गया। मन्नत की टांगों से जैसे जान निकलना शुरू हो गई थी। आप क्या कर रहे हैं? प्लीज़ छोड़ें मुझे। वो रोने वाली
शक्ल बनाकर इसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो भी हँसना था। वो टस से मस ना हुआ। वो कुछ देर यूं ही इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारता रहा और फिर पीछे होकर इसे अपने सामने किया और इसके माथे पर बोसा दिया। मुझे यकीन नहीं आता कि तुम मिल गई। मुझे सब बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हें मुझे अता कर दिया। वो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिए बता रहा था। वो नज़रें झुकाए ठहरी थी। अच्छा अच्छा सुनो, वो पीछे होते हुए बोला। जी बोले, आज मैं तुम्हारे लिए खुद चाय बनाऊंगा, तुम चेंज कर लो फिर हम पियेंगे। ओके, मन्नत ने मुस्कुराते हुए कहा। वो बाहर चला गया। एक मन्नत के लिए रूहान का ख्याल आया, 1 मिनट के लिए रूहान का ख्याल आया तो मन्नत ने झुरझुरी ली और कपड़े तब्दील करने चले गई। कमरे में हर चीज़ बिखरे ज़मीन पर बिखरी हुई थी। वो बेड से टेक लगाए नीचे ज़मीन पर बैठा था, सर पीछे की तरफ बेड से टिकाए मन्नत के बारे में सोच रहा था। दुल्हन के रूप में वो सजी हुई निहायत खूबसूरत किसी परी की तरह लग रही थी, लेकिन वो अब रूहान से छीन चुकी थी। वो सब मंजर इसकी आंखों के सामने से गुजर रहा था। आंसू इसकी आंखों से निकलकर नीचे की तरफ नीचे गिरे थे। वो रो रहा था। वो मजबूत असाब का मालिक जिसने वालिद की वफ़ात के बाद इतना बड़ा बिजनेस अकेले संभाला, वो मजबूत इंसान आज कहीं खो सा गया था। वो हर चीज़ हासिल करने वाला लड़का आज अपनी मोहब्बत हार बैठा था। आफिया काफ़ी देर से दरवाज़ा बजा बजा कर थक गई थी। एक आखिरी दफ़ा इसने दरवाजे पर दस्तक दी। रोहान बेटा, दरवाज़ा खोलो मेरी जान। वो कुछ नहीं बोल रहा था। वो बेबस सा वहीं बैठा रहा। आफिया वहाँ से चली गई। वो अपने कमरे में बेड पर जाकर बैठ के मासूमा और शोरियम अपने कमरे में बैठे थे। मासूमा को खामोश पाकर शोरियम हल्का सा आगे हुआ और मासूमा को अपने सार में ले लिया। क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। वो बेजारी से इसे पीछे की तरफ धक्का देने लगी। ना जी ना, हम बाहर जा रहे हैं। अभी क्या, लेकिन कहाँ? आइसक्रीम खाने। और कहाँ? शोरिम ने मासूमा को छोड़ते पीछे हुआ और उठ खड़ा हुआ। मैंने नहीं जाना। मासूमा ने जैसे जान छुड़वाना चाहिए। जी नहीं, हम जा रहे हैं। शोरिम मासूमा का हाथ पकड़ते बाहर ज़बरदस्ती ले गया। सीढ़ियों से उतरते वो नीचे आई। शोरिम हक्का बक्का किचन की तरफ देख रहा था। वो चलता हुआ किचन तक आया। असनाल भाई, आप चाय बना रहे हैं? इसने 2 खाली पड़े कपों को देखा तो समझ गया। शौर्य ने तीखी नज़रों से हसनाल को देखा। हाँ, क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। आप तो अभी से तन मुरीद बन के। शौर्य ने सरगोशी की। हसनाल ने मुंह फुलाए से देखा। और अपने बारे में क्या ख्याल है मिस्टर शौर्य? अभी कुछ देर पहले और अपनी बीवी का सर दबा रहे थे, इसका क्या? सर दबाना जन मुरीदी में नहीं आता। इसने मुस्कुराहट दबाते सरगोशी की। शौर्य करंट खाकर सीधा हुआ। मासूमा इन दोनों को मशकूक नज़रों से देख रही थी। अच्छा, हम चलते हैं। अम्मी अबू पूछे तो बता देना हम बाहर गए हैं। चलो मासूमा। वो दोनों चले गए थे। हसनाल कपों में चाय डालने लगा और चाय लेकर लाउंज में चला गया। मन्नत भी कपड़े बदल कर लाउंज में आ गई थी। मैडम आ गई आप? इसने मन्नत को देखा जो इसके साथ थोड़े फासले पर बैठी थी। जी हाँ, ये लो चाय, मैंने खुद बनाई है, पहली दफ़ा तुम्हारे लिए। मन्नत ने चाय का कप लेते हुए हसनाल को देखा, जिसने आज मन्नत पर नज़र गाड़ रखी थी। वो कप लेते सीधी होकर बैठ के चाय का एक सिप लेते मन्नत ने हसनाल को घूरा। इतनी बुरी चाय इसने ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी। कैसी है चाय? हसनाल एक्साइटेड होकर मन्नत से पूछा। अच्छी है। वह मुश्किल ही अलग से झूठ निकला। हसनाल ने भी चाय का एक सिप लिया तो चाय जैसे हलक में अटक गई। इसने मन्नत की तरफ देखा जो इसी की तरफ देख कर हंस रही थी। हसनाल ने मुँह फुलाकर इसे देखा। अगली सुबह रोहान आफिया के कदमों में गोद में सर रखे बैठा था। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इसे पसंद करते हो? मैंने सोचा वापस आकर बताऊंगा, लेकिन वो लाल आंखों में नफरत की आग ले अपनी माँ को बता रहा था। अम्मी, मैंने इसे कहा था कि मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी अपनी मोहब्बत हासिल करने की, लेकिन इसने हसनाल को चुना। अम्मी, क्यों? इसने मुझ पर हसनाल को क्यों फोकियत दी? क्या कमी है मुझ में? तुम में कोई कमी नहीं है। मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा, इतना इतना बड़ा बिजनेसमैन, और तुम्हारे लिए इससे भी अच्छी लड़की तलाश करूंगी। तुम इसे भूल जाओ। और अब हसनाल की इज्जत है। हसनाल वहाँ से उठा। हसनाल नहीं, रोहान वहाँ से उठा और चला गया। कहाँ जा रहे हो? वो गाड़ी में बैठता चला गया। आफिया रोहान को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन बेसुध। दूसरी जानिब लाउंज में सब बैठे बातें कर रहे थे। मासूमा और शोरिम जा चुके थे। हसनाल खुद मन्नत को यूं ही छोड़ने गया था। शुक्र है भाईजान, मैंने अपनी ज़िंदगी में ही अपने मरने से पहले ही अपनी बेटी का फ़र्ज अदा कर दिया। अरसलान अकील की जानिब रुख किए बोल रहा था। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो भाईजान। फातिमा ने अरसलान की तरफ देखा। आप मरने की बातें तो मत करें अरसलान। राबिया ने सीने पर हाथ रखकर अरसलान को जैसे घूरा। अकील ने अरसलान का हाथ थामा। तुम ऐसे बोलो, अभी तो हमने अहमद की भी खुशियां देखनी है। रोहान कुछ देर बाद घर वापस आया और बगैर आफिया कुछ कुछ कहे अपने कमरे में जाकर सामान पैक करने लगा। रोहान बेटा, कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? आफिया भागती हुई कमरे में दाखिल हुई। रोहान की बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा। बताओ अम्मी, मेरी दुबई की फ़्लाइट है 1 घंटे बाद। आफिया हक्का बक्का इसे देखने लगी। तुम एक लड़की की खातिर मुझे छोड़कर जा रहे हो? अम्मी, आप फिक्र न करें, मैं आपको कुछ दिन बाद वहीं बुला लूँगा। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। वो ये कहता वहाँ से अपना सामान उठाए वहाँ से चला गया। आफिया सर पकड़कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद वो एयरपोर्ट के बाहर अली के साथ ठहरा था। यार रोहान, तेरा दिमाग ख़राब है? ये क्या बेवकूफ़ों वाली हरकत है? मुझे अब यहाँ नहीं रहना। अपना सब कुछ
تو کھو چکا ہوں، اب یہاں رہ کر وہ نم آنکھوں کو چھپاتے ہوئے بولا اور وہاں سے چلا گیا۔ علی پاؤں پٹک کر رہ گیا۔ شام کے وقت معصومہ اپنے کمرے میں بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ شوریم نے اس کے چہرے پر پڑے بالوں کو پیچھے کیا۔ کیا سوچ رہی ہو میری جان؟ معصومہ نے ایک نظر شوریم کے شفاف چہرے کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کے، روحان بھائی آج صبح کی فلائٹ سے دبئی چلے گئے ہیں کیا؟ شوریم کے دل میں جیسے لڈو پھوٹا تھا۔ معصومہ نے شوریم کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر خوشی واضح تھی۔ معصومہ منہ پھلائے اسے دیکھنے لگی۔ منت اپنے کمرے میں تیار ہو کر آئینے کے سامنے ٹھہری تھی۔ کالے رنگ کی فراک پہنے لائٹ سے تیار ہوئے وہ نہایت نفیس اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری جانب حسنال بلیک سمپل شرٹ کے ساتھ وائٹ پینٹ پہنے بہت زیادہ تیار ہوا تھا، لیکن حسنال بہت خوبصورت تھا۔ وہ سمپل بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ حسنال نے فارم ہاؤس میں منت کے لیے ایک ڈنر ارینج کیا تھا۔ فارم ہاؤس گھر سے کچھ دیر کی مسافت پر تھا۔ وہ دونوں تیار ہو کر روانہ ہوئے اور وہاں کچھ ہی دیر میں پہنچ گئے۔ پہلے ان دونوں نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد حسنال منت کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے ایک جگہ لے آیا۔ آنکھیں کھولے اور منت نے جیسے ہی آنکھیں کھولی، ہر طرف بہت ہی نفاست سے پھول سجے ہوئے تھے اور میوزک بھی چل رہا تھا۔ حسنال نے پھولوں سے سجی ایک نفیس اور چھوٹی میز سے ایک باکس اٹھایا اور اسے کھولا۔ اس میں ایک نہایت ہی نفیس سا ڈائمنڈ کا نیکلس تھا۔ یہ تمہارے لیے میری طرف سے ایک چھوٹا سا تحفہ۔ منت جو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، آپ جانتے ہیں نا یہ کتنا قیمتی ہے؟ تم سے زیادہ تو نہیں ہے حسنال؟ آپ کے پاس اتنے پیسے کہاں سے ہیں؟ حسنال ایک دم ہنس دیا۔ میری چھوٹی سی کم عقل بیوی، تم بھول رہی ہو کہ ہمارا کتنا بڑا بزنس ہے اور یہ میری محنت کی کمائی سے لیا ہوا ہے۔ ایک روپے بھی بابا کی کمائی کے نہیں۔ وہ مسکراہٹ دبائے اسے دیکھا، وہ بھی ہنس دی۔ حسنال نے وہ نیکلس منت کے گلے میں پہنایا۔ اس کی خوبصورت گردن میں وہ ہار جیسے قہر برسا رہا تھا۔ حسنال اس کی خوبصورت گردن پر جھکا تو وہ ہڑبڑا گئی۔ حسنال نے گردن پر اپنا لمس چھوڑتے اسے گلے لگایا۔ منت کانپ رہی تھی۔ حسنال نے اسے کمر میں ہاتھ ڈالا اور کپڑ کرنے لگا۔ حسنال نے نظریں منت کے چہرے پر گاڑ رکھی تھی۔ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، پکا پرامس۔ رات کو 12 بجے کے بعد وہ دونوں گھر پہنچی تو سب سو چکے تھے۔ منت اپنے کمرے میں اور حسنال اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ اگلی صبح منت، یار اب تو کوئی بھی لیکچر نہیں ہے، چلو نا یار باہر چلتے ہیں۔ لیلا کب سے منت کا سر کھا رہی تھی۔ یار یونی سے باہر کہاں جائیں؟ منت نے اکتا کر اسے دیکھا۔ باہر کیفے ہے نا، وہاں چلتے ہیں، چل کر کافی پیتے ہیں۔ اچھا چلو۔ منت وہاں سے اٹھی اور دونوں یونی سے باہر آ چکے تھے۔ کہاں ہے کیفے؟ منت نے لیلا کی طرف دیکھا۔ لیلا تھوڑے آگے ہوئی اور دیکھ سامنے ہے، تھوڑا سا آگے آ کر دیکھ، وہ اسے اشارہ کرتے ہوئے بتا رہی تھی۔ اچھا چلو، اچھا ٹھیک ہے چلو۔ شوریم آج یونی نہیں آیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ معصومہ کالج گئی ہوئی تھی۔ رابعہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ فاطمہ جوس کا گلاس بنائے رابعہ کے پاس جا رہی تھی۔ امی میں بھی چلتا ہوں۔ شوریم فاطمہ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا۔ چچی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آج صبح تو ٹھیک تھیں آپ۔ ہاں میری جان میں ٹھیک ہوں، بس میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ آپ کو کوئی ٹینشن تو نہیں؟ نہیں ایسا نہیں ہے ماما۔ پھر آپ کیوں پریشان ہیں؟ احمد جو کہ رابعہ کی طبیعت خراب سے گھبرایا ہوا تھا، اس نے رابعہ کو گلے لگاتے پوچھا، میں ٹھیک ہوں میرا بیٹا، آپ فکر مت کرو۔ رابعہ نے احمد کو گلے لگاتے کہا، یہ لو جوس پی لو۔ بھابھی آپ نے زحمت کیوں کی؟ ارے زحمت کیسی، مجھے اچھے سے یاد ہے، میں جب بیمار ہوتی تھی آپ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج میں آپ کا رکھ رہی ہوں تو کوئی بری بات نہیں اس میں۔ رابعہ نے گلاس لیتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ اچانک ایک کار منت اور لیلا سڑک پار کر کے آ چکے تھے۔ یار گاڑی پر آ جاتے، میں نے بولا بھی تھا، پھر یہاں سے سیدھا گھر چلے جاتے۔ اوفو کچھ نہیں ہوتا، لیلا نے منت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک سے کار آئی اور کار کا دروازہ کھولتے ہی کسی نے منت کو اپنی طرف کھینچا اور کار لاک کر دیا اور کار سپیڈ سے وہاں سے چلی گئی۔ لیلا کار کے پیچھے بھاگتے ہوئے چیخ رہی تھی، رکو رکو، کون ہو تم؟ چھوڑو میری دوست کو۔ لیکن کار تو اڑن چھو ہو گئی تھی۔ لیلا بھاگتے ہوئے اچانک گری جس سے اس کے ماتھے پر چوٹ لگی۔ وہ وہاں سے اٹھی، سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ منت کا بیگ اپنے پاس پڑا دیکھا تو اس کے بیگ سے منت کا موبائل نکال کر حسنال کو کال ملا دی۔ حسنال اپنے آفس میں بیٹھا کچھ کام کر رہا تھا، لائف لائن کالنگ۔ حسنال نے کال اٹینڈ کی۔ حسنال بھائی، وہ رو رہی تھی۔ لیلا کی روتی آواز سن کر حسنال کو تو جیسے جان پر بن آئی تھی۔ کیا ہوا لیلا؟ منت کہاں ہے؟ حسنال بھائی منت کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ ہڑبڑا گیا۔ لیلا نے اسے سب کچھ بتایا۔ حسنال کی ٹانگوں میں جان نہ رہی۔ تم وہیں رہو، میں آ رہا ہوں۔ حسنال عقیل اور ارسلان کو سب بتانے کے بعد وہاں سے ان دونوں کے ساتھ
حسنال، عقیل اور ارسلان کو سب بتانے کے بعد وہاں سے ان دونوں کے ساتھ لیلا کے پاس گیا۔ ارسلان کی تو رو رو کر حالت خراب ہو گئی تھی۔ کچھ دیر میں وہ لیلا کے پاس پہنچے۔ لیلا نے انہیں ساری بات تفصیل سے بتائی۔ وہ رو رہی تھی، اس کے ماتھے سے خون رس رہا تھا۔ حسنال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ساری دنیا کو آگ لگا دے۔ پولیس بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن منت کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ رابعہ نے رو رو کر اپنا حال برا کر لیا تھا۔ شوریم اس کشمکش میں تھا کہ کون ہوگا، کیونکہ روحان تو وہاں سے جا چکا تھا۔ ہم نے سارے شہر میں ناکہ بندی کر دی ہے، امید ہے کہ کچھ پتہ چل جائے گا، پولیس آفیسر عقیل کو بتا رہے تھے۔ ابھی تک کیوں نہیں پتہ چلا؟ شام ہو گئی، آپ لوگ میری بیوی کو ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ حسنال نے پولیس آفیسر کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، دیکھیں جناب، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ سے پہلے بھی پوچھا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو کسی پر شک ہے کیا؟ ہاں ہے، شوریم نے کہا۔ تو سب نے اسے حیرانگی سے دیکھا۔ کس پر ہے؟ حسنال نے کہا، روحان، مجھے روحان پر شک ہے، منت کی خالہ کا بیٹا اور میرا سالہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہو بیٹا؟ ارسلان نے شوریم کو اپنی غیر ہوتی حالت سے دیکھا۔ کسی بنیاد پر آپ یہ شک ظاہر کر رہے ہیں؟ پولیس آفیسر نے شوریم کو تفتیشی نگاہوں سے دیکھتے پوچھا۔ شوریم نے ساری بات بتا دی، جس طرح اس نے منت کو ہراساں کیا، کس طرح گھر میں گھس کر ڈرایا۔ حسنال کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ لیکن میرا بھائی کل دبئی چلا گیا ہے، وہ کیسے کر سکتا ہے؟ معصومہ نے غصے سے شوریم کو گھورا۔ آپ پلیز پتہ کروائیں کہ وہ گیا ہے کہ نہیں۔ پولیس آفیسر وہاں سے سر کو کم کرتا چلا گیا۔ رابعہ کو روحان پر شدید غصہ آ رہا تھا، جبکہ حسنال کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ روحان کو جان سے مار دے۔ ایک دفعہ تو مجھے بتایا ہوتا۔ حسنال سر پکڑ کر وہاں بیٹھ گیا اور پھر فوراً ہی اٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ معصومہ کمرے کی طرف بھاگی اور روحان کو کال ملائی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، بولو گڑیا بھائی، منت اغوا ہو گئی ہے کیا؟ روحان جیسے حیران ہوا۔ لیکن کس نے کیا بھائی؟ یہاں سب لوگ آپ پر الزام لگا رہے ہیں، لیکن میں تو دبئی ہوں، میں پاکستان آتا ہوں۔ نہیں، پولیس آپ کو پکڑ لے گی، یہ کہتے ہی معصومہ نے کال کاٹ دی۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب منت کی آنکھ کھلی۔ وہ بیڈ پر سیدھی لیٹی ہوئی تھی، اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اٹھی اور ایک نظر کمرے پر دوڑایا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، کمرے میں صرف ایک بیڈ اور بیڈ کے ساتھ ایک پھولوں کی گلدان چھوٹی سی میز پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور دیوار کا سہارا لیتے دروازے تک پہنچی اور زور زور سے دروازہ بجانے لگی۔ دروازہ کھولو، کون ہو تم لوگ؟ یہاں کیوں لائے ہو؟ باہر نکالو مجھے، وہ چیخ رہی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی دروازہ بجانے لگی اور پھر تھک ہار کر بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا، مجھے یہاں سے باہر نکالو، میری یہاں سے باہر نکال دو، میری مدد کرو اللہ تعالیٰ۔ وہ رو رہی تھی۔ اچانک سے دروازہ کھلا اور کوئی چلتا ہوا اندر آیا اور منت کو بازو سے پکڑ کر دیوار سے لگایا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے اس کی شکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو؟ اس نے منت کی بازو پر اپنی گرفت مزید بڑھا دی اور وہ درد سے چیخنے لگی۔ کون ہو تم؟ وہ روتے روتے اسے سوال کری تھی۔ منت کی بازو پر گرفت مضبوط کی تو وہ درد سے چیخ اٹھی۔ اس نے اپنا چہرہ منت کے کان کے قریب کیا۔ مجھے چھوڑ کر تم نے حسنال کو چنا کیوں؟ وہ لہجے میں سختی لیے کر آیا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی، لیکن اس کی آواز سے وہ اسے پہچان چکی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ روحان تھا۔ روحان تم یہاں؟ تم؟ ہاں میں۔ کیوں؟ لیکن تم تو دبئی چلے گئے تھے نا؟ اس نے روتے ہوئے معصومیت سے سوال پوچھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور زور سے ہنسنے لگا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ اور تم اس حسنال گالی کے ساتھ خوش رہو؟ گالی بھی دی تھی اس نے ساتھ۔ خوش رہو گے؟ روحان نے کمرے کی لائٹ آن کی۔ روشنی سے منت کی آنکھیں چندیا گئی۔ روحان یار، یہ کیا بے وقوفی والی حرکت ہے؟ روحان خاموشی سے اٹھا اور ایئرپورٹ کے اندر چلا گیا۔ علی نے پاؤں پٹکے۔ چند منٹ بعد اس کے دماغ میں کچھ آیا تو وہ فوراً روحان کے پیچھے گیا، وہ جو لائن میں لگ چکا تھا۔ سنو میری بات، علی سے گھسیٹتا ہوا کونے میں لے آیا۔ کیا ہے یار؟ روحان نے غصے سے کہا، میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم اناجہ کو حاصل کر سکتے ہو۔ تم اسے اغوا کر لو اور خلا نامے پر سائن کروا لو اور دونوں کی طلاق کروا دو اور پھر اس سے نکاح کر لو۔ روحان گہری سوچ میں پڑ گیا اور پھر حامی بھری، لیکن علی تمہیں مدد کرنی ہوگی۔ تبھی ایک آدمی کھانا لے کر آیا اور روحان نے ہاتھ کے اشارے سے بیڈ پر رکھنے کو کہا، آ جاؤ کھانا کھا لو، بھوک لگی ہوگی تمہیں۔ اس دفعہ لہجے میں نرمی تھی۔ نہیں کھانا مجھے، وہ چیخی تھی، تم جیسا گھٹیا انسان میں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، دفعہ ہو جاؤ، مسلسل چیخ رہی تھی۔ روحان نے اس آدمی کو ہاتھ کے اشارے سے باہر جانے کا کہا اور وہ کھانا لیے باہر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اب بتاؤ کیوں نہیں کھانا؟ وہ قدم قدم چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ آخر کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ کیوں مجھے اغوا کیا؟ وہ روتے روتے بول رہی تھی۔ ابھی عمر ہی کیا تھی میرے دل پر زخم کھانے کی، بے موت مار دیا تمہیں پانے کی خواہش نے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سے زائد اس کے قریب آیا۔ خلع نامہ تیار کروا لیا ہے، کل تک آ جائے گا۔ تمہیں حسنال سے خلا لینی ہوگی کیونکہ تم صرف میری ہو۔ میں ایسا نہیں کروں گی۔ خلا نامہ لفظ سنتے ہی جسٹس کی ٹانگوں میں جان آ رہی تھی۔ تم اس قدر گھٹیا ہو سکتے ہو، مجھے معلوم نہیں تھا۔ حسنال سے خلا نہیں لوں گی میں اس سے محبت کرتی ہوں، بے انتہا محبت۔
रोहान इसके करीब आया और इसकी गर्दन को ज़ोर से दबोच लिया। आंखों में खून सा उतर आया था। अगर साइन ना किए तो कल मैं इसे जान से मार दूंगा। झूठ बोल रहे हो तुम इसे कुछ नहीं कर सकते, वो बंद होती सांस के साथ इसे बता रही थी। रोहान ने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा और उसे बेड पर धक्का दिया। बेहतर है कि मुझसे निकाह कर लो, वरना मैं ऐसे ही तुम्हारे करीब आ जाऊंगा। मैं नहीं चाहता मैं कुछ गलत करूँ। और इस पर गिरता इसके करीब होता जा रहा था और पीछे की जानिब हो रही थी। रोहान ने इसका चेहरा पकड़कर अपने करीब किया, इतने करीब कि इसकी सांसें भी महसूस कर सकता था। वो इसके अपने वजूद को इसके करीब किया तो वो तिलमिला उठी। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और मन्नत ने अपना हाथ इसके चेहरे पर रख दिया। मुसलसल रोने की वजह से हिचकी लग लग गई थी। रोहान ने इस पर तरस खाकर इसे छोड़ दिया और कमरे को लॉक करता वहाँ से चला गया। मन्नत चेहरे पर हाथ रखे रोने लगी। हसनाल सारी रात घर नहीं आया था। कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ इसने मन्नत को तलाश न किया। वह रास्ते में भी जब फजर की अजान की आवाज़ इसके कानों में गूंजी तो वो रास्ते में एक मस्जिद के पास रुका और वजू के साथ बाजमात नमाज अदा करके हसनाल ने अपने हाथ दुआ के लिए बुलंद किए। कुछ भी कहने की सकत न थी। आंखों से आंसू निकलकर हथेली पर जा गिरे। कुछ देर यूं ही रोने के बाद बमुश्किल हसनाल ने ज़बान को हरकत दी। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मैं तेरा नाफरमान बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे। इतनी बड़ी आजमाइश का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, मुझे हिम्मत दे। मेरी बीवी पता नहीं किस हाल में है, इसको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखना, इसकी इज़्ज़त की हिफाजत करना फरमाना। या अल्लाह मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये ज़ख्म बहुत बड़ा है, तो यह चीज़ पर कादिर है। और फिर हाथ चेहरे पर फेर कर आमीन का और वहाँ सर घुटनों में दिए बैठ गया। सब जा चुके थे, अकेला हसनाल बैठा था। तब मस्जिद का इमाम हसनाल के करीब आया और इसके साथ सामने बैठ गया। मैंने देखा था तुम रो रो कर दुआ मांग रहे थे, क्या हुआ है, इतना क्यों रो रहे हो? मौलवी साहब ने कांधे पर हाथ रखते हसनाल से पूछा। हसनाल ने सर उठाकर मौलवी साहब को देखा। कोई अपना खो गया है? वो सर झुकाए कहने लगा। नमाज की पाबंदी करते हो? हसनाल ने इस सवाल पर नजरें चुरा ली। वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब मिलता है तो नमाज पढ़ लेता हूँ। अल्लाह के बारगाह में जाने का वक्त नहीं मिलता। वक्त किसी के पास नहीं, लेकिन वक्त निकालना पड़ता है। क्या तुम जानते हो नमाज दीन का सतून है और जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो मुसलमान नहीं। मालूम है, इसीलिए तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गया मुझसे और मेरी सबसे कीमती चीज़ को मुझसे छीन लिया है। वो रो रहा था। कौन कहता है कि मर्द नहीं रोता? वो रोता है जिसे इससे हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो कर लो ना रब को राज़ी। कैसे करो? मौलवी साहब, नमाज पढ़ो, सदका खैरात करो, कुरान पाक की तिलावत करो। सदका देने से वो मिल जाएगी। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक आदमी जन्नत में दाखिल हुआ तो इसने जन्नत के दरवाजे पर लिखा देखा कि सदका का अजर और सवाब 10 गुना है और कर्ज देने का 8 गुना है। सदका दो गरीबों की मदद करता है कि रब राज़ी हो, और जब रब राज़ी हो जाए तो सब हासिल हो जाएगा जी। कुछ देर बाद वो घर आया और बगैर किसी बात के कमरे में चला गया और कुरान मजीद उठाकर सीने से लगाया। एक अजीब सा सुकून मिला। हसनाल ने कुरान मजीद खोला और इसकी तिलावत शुरू की। हर लफ्ज़ इसके दिल को सुकून और सब्र दे रहा था। दूसरी जानिब लैला घर में नमाज अदा करके अपने कमरे में बेड पर बैठी रो रही थी। रोहान पर इल्ज़ाम है यह हकीकत। अगर अगर तो ये सच है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँगी? रोहान वो वही शख्स था जिससे मैंने बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं ना, मुझे पता है ये इल्ज़ाम है इन पर, वो ऐसे नहीं हैं। और मन्नत कहाँ होगी? वो किस हाल में होगी? वो गहरी सोच में डूबे अपने आप को तसल्ली दे रही थी कि रोहान बेगुनाह है। अरसलान और राबिया का तो हाल ही बुरा था, पता नहीं किस हाल में होगी। मेरी बेटी, तसल्ली रखो राबिया, सब ठीक हो जाएगा। अकील साहब का बीपी बहुत हाई था। तबीयत खराबी के बायस वो अपने कमरे में चले गए थे। फातिमा राबिया और अरसलान के पास थी। शोरियम पुलिस स्टेशन गया हुआ था, जबकि हसनाल ने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। देखें सर, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं पता चल सका। पुलिस ऑफिसर शोरियम को सारी बात समझा रहा था। दूसरी जानिब मासूमा अपने कमरे में ठहर रही थी और साथ आफिस से बात कर रही थी। अम्मी, अगर वाकई रोहान भाई ने सब किया होगा तो मेरी मेरी बात हुई है इससे, वो दुबई में है, ये इल्ज़ाम है मेरे बच्चे पर। आफिस ने गुस्से से कॉल काट दी। मन्नत नमाज पढ़कर एक कोने में सिमट कर बैठ गई थी। वो आयत करीमा की तस्बीह का वेट कर रही थी और मुसलसल रो रही थी। प्यास से हलक जो खुश्क हो चुका था और वहाँ से उठी और दरवाजे तक आई और दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाने लगी। कोई पानी पिला दो प्लीज़, मुझे प्यास लगी है। निढाल जिस्म के साथ वो मुश्किल है पाँव पर ठहर पाई थी। रोहान, प्लीज़ मुझे पानी दे दो। काफ़ी देर दरवाज़ा बजाने के बाद दरवाज़ा खुला तो रोहान पानी का जग और नाश्ता लिए अंदर आया। आ गया मेरी जान। जग साइड टेबल पर रखा। इसने मन्नत के बाद से पकड़ कर इसे बेड पर बिठाया और साथ नाश्ते की ट्रे में भी रख दी पानी
गिलास में भरकर मनत को दिया। मजबूरी ना होती तो पानी तुम्हारे हाथ से कभी ना लेती। इसने रूहान को घूरते दिल में सोचा और पानी का गिलास लेकर पानी पिया। कुछ ताकत बहाल हुई। मेरी जान को भूख लग रही होगी ना, आओ मैं अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। मनत के चेहरे पर पड़ते बाल पीछे करते इसने कहा, दूर हटो, मुझसे नहीं हूँ मैं तुम्हारी जान। इसने एक जोरदार थप्पड़ रूहान के मुंह पर मारा और जरा सी देर लगाए बगैर जग उठाकर इसके सर में मार दिया। रूहान जमीन पर जा गिरा। इसके सर से खून रस रहा था। मनत वहां से भागी और बाहर कमरे को लॉक कर दिया और वहां से भाग जाने का रास्ता तलाश करने लगी। मुसलसल रोते हुए बाहर जाने का रास्ता तलाश कर रही थी। लाउंज से शेल्फ लाउंज से लेफ्ट जाकर वो रुकी, जहाँ खाली दीवार के अलावा कुछ भी न था। या अल्लाह मेरी मदद फरमा। मन्नत की आंखों से आंसू जारी थे, लेकिन वो हिम्मत ना हारी। घर बहुत बड़ा था, इसलिए बाहर जाने का रास्ता मिलने में मुश्किल हो रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी मंजिल तक पहुंच गई। वो दरवाजे के सामने ठहरी। जिसे ही आगे होकर दरवाज़ा खोलने लगी, किसी ने पीछे से मन्नत के चेहरे पर रुमाल रखा। मन्नत को इसकी आंखें बंद होती महसूस हुई और वो झुलकर इस शख्स की बाहों में जा गिरी। शाम का वक्त हुआ। लैला और हसनाल किसी रेस्टोरेंट में बैठे थे। लैला, क्या तुमने इस दिन गाड़ी में किसी की भी शक्ल देखी थी या फिर गाड़ी की नंबर प्लेट देखी थी? प्लीज़ अगर तुम कुछ भी जानती हो तो मुझे बता दो। वो परेशानी के आलम इसे देखते हुए बोल रहा था, नहीं इस्माइल भाई, बस अब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मैंने कुछ नहीं देखा, वो बेबसी से कह रही थी। मैं इसके बगैर मर जाऊंगा। वो बीवी है मेरी। जिस किसी ने भी मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, मैं इसे अपने हाथों से मार दूंगा। इसका वो हश्र करूंगा कि आइंदा कभी वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहेगा। लाल आंखों में नफरत लिए मुट्ठी भींचे वो कह रहा था। लैला का दिल एक दफ़ा जैसे डूब सा गया था। हसनाल भाई, इसने हसनाल के हाथ पर हाथ रखा, आप पुरसकून हो जाएं, सब ठीक हो जाएगा। जब मेरे बाबा इस दुनिया से चले गए थे तो आपने हमारे घर की जिम्मेदारी लिया, आपने मेरे सर पर हाथ रखा। मुझे आपके होते हुए कभी भी एक भाई की कमी महसूस नहीं हुई। मैं जानती हूँ आपका दिल जल रहा है, और इसे ठंडा सिर्फ मन्नत ही कर सकती है। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह गुड़िया, इंशाल्लाह। हसनाल ये कहते हुए सर झुका गया। शौर्यम, जो सारा दिन पुलिस के साथ ख्वार हो रहा था, इसके बाद अकेले ही मन्नत को ढूंढने चला गया। मगरिब की अजान हुई। शौर्यम नमाज पढ़कर अपने कमरे में आया। मासूमा कमरे में मौजूद नहीं थी। वो बेड पर जाकर लेट के आंखें को बंद किए, बाजू अपनी आंखों पर रखे लेटा हुआ था। शौर्यम, ये देखो, मैंने नया जोड़ा लिया है। मैट्रिक में अच्छे नंबर लेने पर फातिमा ताई ने मुझे दिलवा कर दिया है। अच्छा है ना? वो खुशी से इसे देखते हुए पूछ रही थी। बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? शौर्य मन ने जैसे घूरा था। तुम पर अच्छा नहीं लगेगा ये कलर, ये तो सिर्फ मेरी और मैं सिर्फ खूबसूरत और प्यारी लड़कियों पर अच्छा लगता है। ताई देखो, ये मुझे बदसूरत बोल रहा है। वो रोते हुए बोल रही थी। शौर्यम, जो इसके रोने से लुत्फानंदोज हो रहा था, ख्याल आहिस्ता आहिस्ता नज़रों से ओझल हो गया था। शौर्यम, उठ बैठा, कहाँ हो तुम? किस हाल में हो? तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ? तुम तो मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो ना? आंसू शोरेम की आंखों से लगातार बह रहे थे। या अल्लाह, इसे अपनी हिफाजत में रखना, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा। रात गहरी हो गई। रोहान अपने कमरे में सर पर पट्टी बांधे के लिए लेटा होता। अगर मैं ना आता तो अब तक तुम जिंदा ना बैठे होते। अली रोहान की तरफ देखते हुए बोल रहा था, तुमसे एक नाजुक सी लड़की नहीं संभाली जाती, चूजे जितनी है वो। और कहाँ तुम डेली जिम जाने वाली मजबूत। गलती हो गई, मैं इसे ये उम्मीद नहीं की थी कि वो ऐसा करेगी। अब कहाँ है वो? भाग रही थी। तेरी नाजुक चिड़िया बेहोश करके इसके कमरे में डाला है और कमरा लॉक कर दिया। और वैसे भी ये फार्म हाउस शहर से बहुत दूर है और यहाँ से भाग कर नहीं जा सकती। शुक्रिया यार। अब बस एक काम बाकी है, खुलानामे पर दस्तखत करवाना। वोट नहीं लगा कि अली ने इसे रोक दिया। अभी नहीं, सुबह अपनी हालत देख आराम कर। हसनाल भी घर आ चुका था। पता चला कुछ? राबिया रोते हुए पूछ रही थी। नहीं चच्ची, हसनाल सर झुका गया। कहाँ है मेरी बच्ची? किस हाल में होगी? हौसला रखो राबिया। अरसलान, जो चंद ही दिनों में बूढ़े लगने लगे थे, वो राबिया को हौसला देने लगे। हसनाल, जिसका बस नहीं चाह रहा था कि वो कहीं से भी इसे ले आए। हसनाल की हल्की बड़ी शेप, बिखरे बाल इस बात की गवाही दे रहे थे कि मदद के बगैर अधूरा है। दूसरी जानिब शौर्य में यादों में खोया हुआ था। तभी कॉल आई। जी सर, कुछ पता चला? शौर्य ने झट से कॉल अटेंड करके पुलिस ऑफिसर से पूछने लगा। जी जनाब, हमने रोहान के बारे में पता लगा लिया है। वो पाकिस्तान में मौजूद है। वो दुबई जाने के लिए एयरपोर्ट गया था, लेकिन वहाँ से गायब हो गया। सीसीटीवी में इसके साथ एक और लड़का मौजूद है। एक और लड़का? जी हाँ। आपके नंबर पर वो पिक भेज दी है। आप इसकी शिनाख्त करके हमें बता दें ताकि हम अपनी कार्रवाई शुरू कर सकें। जी 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 सर, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ। वहाँ से उठा और भागने लगा। नीचे सब घर वाले मौजूद थे। वो सीढ़ी से उतरता नीचे आया। शौर्यम को ऐसे
آتا دیکھ سب گھر والے پریشان ہوئے۔ بھائی بابا چچا جان کیا ہوا؟ شوریہ وکیل صاحب نے پوچھا۔ پولیس اسٹیشن سے کال آئی ہے۔ کیا بتایا انہوں نے؟ اسنال اس کے سامنے ٹھہرے ہوئے بے قراری سے پوچھ رہا تھا۔ روحان دبئی نہیں گیا، وہ پاکستان میں موجود ہے۔ وہ ایئرپورٹ گیا تھا لیکن پھر وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکا بھی موجود ہے۔ شوریہ نے تصویر ارسلان، عقیل اور حسنال کے سامنے کی۔ یہ ہے وہ لڑکا۔ علی حسنال کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ یہ روحان کا دوست ہے، اس نے ایک دفعہ مجھ سے ملوایا تھا۔ یہ الزام ہے میرے بھائی پر، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ مانا کہ وہ منت کو پسند کرتے تھے لیکن ایسے کبھی کسی سرخاب پر لیکن اسے بھی کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے اس میں۔ اچھا ہوتا اگر وہ مر جاتی تو۔ اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے۔ آپ سب لوگ جھوٹے ہو اور تم تو ویسے ہی روحان بھائی کو پسند نہیں کرتی، جیسا تمہارا خاندان ویسے ہی تم ہو گھٹیا۔ وہ چیخ چیخ کر بول رہی تھی۔ تبھی شوریہ نے آگے ہوا اور زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور وہ نیچے جا گری۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی ایسے الفاظ کرنے کی؟ دفعہ ہو جاؤ میرے گھر سے۔ شوریہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور باہر کی جانب دھکا دیا۔ دفعہ ہو جاؤ، وہ جیسے دھاڑا تھا۔ دینو چچا یعنی ڈرائیور، اسے اس کے گھر چھوڑ آئے، اور ہاں اگر تمہارا بھائی ہی مجرم ہوا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ سب گھر والے خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے۔ شوریہ کا غصہ بہت کم آتا تھا، اس کا شدید غصہ دیکھ کر کسی کی ہمت نہ ہوئی اسے کچھ کہے۔ رافعہ اور ابان حسنال کے بچپن کے دوست۔ حسنال، میں نے روحان کی کال ریکارڈنگ نکلوائی ہے۔ سب سے زیادہ کال علی کے نمبر پہ ہے لیکن فی الحال یہ نمبر بند ہے، رافعہ نے حسنال سے کہا، اور میں نے نمبر کو ٹریس کیا ہے۔ آخری لوکیشن شہر سے باہر کی ہے، لیکن پھر کہاں تک جا رہی ہے یہ معلوم نہیں۔ سب گھر والے غور سے سن رہے تھے۔ معصومہ نے شادی سے پہلے ایک دفعہ بتایا تھا کہ شہر سے باہر روحان کا ایک فارم ہاؤس ہے۔ مجھے یہ یقین ہے کہ اس نے منت کو وہیں رکھوا ہے۔ پولیس آفیسر اور چند سپاہی وہیں پر موجود تھے۔ شکریہ تم دونوں کا، اور میں احسان مند رہوں گا۔ جہاں تک لوکیشن جا رہی ہے اس سے آگے کچھ فاصلے پر ایک مقامات پر فارم ہاؤس موجود ہے لیکن ان کی تعداد زیادہ نہیں ہے۔ پولیس آفیسر کے ساتھ ٹھہرا ایک سپاہی بولا، تو پھر دیر کس بات کی ہے، ہم ابھی چلے۔ حسنال نے بے چینی سے کہا، لیکن جناب رات گہری ہو چکی ہے اور سفر بہت زیادہ ہے، صبح تک ہم پہنچ جائیں گے۔ ہم ابھی روانہ ہوں گے۔ ارسلان نے کہا، ٹھیک ہے، آفیسر نے کہا۔ پولیس آفیسر اپنے چند سپاہیوں کے ساتھ ایک گاڑی میں روانہ ہو گئے جبکہ دوسری گاڑی میں شوریہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور دوسری سائڈ پر حسنال چہرہ شیشے سے باہر کیے بیٹھا تھا۔ ارسلان اور عقیل کو سمجھا کر گھر ہی چھوڑ آئے تھے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ رافعہ اور ابان حسنال کے ساتھ ہی آئے تھے۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی حسنال کی بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں آنسو کے ساتھ نفرت لیے وہ سفر کیے جا رہا تھا۔ روحان کے جس کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی، کب صبح ہوگی، ہاتھوں میں کھلا نامہ لیے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہو جائے گی، ابھی سو جا۔ علی کی آواز اس کے کانوں میں گونجی جو صوفے پر براجمان تھا، یار اس گھر میں کتنے کمرے ہیں، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ روحان نے بے نیازی سے کہا، کیونکہ اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں آرام کرنا چاہیے یار، جتنا جلدی ہو سکے میں اس سے اس پیپر پر سائن کروانا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں۔ دوسری جانب معصومہ اپنے گھر پہنچ چکی تھی۔ امی، وہ بھائی پر الزام لگا رہے ہیں، یہ سب جھوٹ ہے، خالہ نے بھی ان پر یقین کر لیا، اب کیا ہوگا؟ شوریہ نے مجھے نکال دیا، جھوٹا ہے اور اس کی محبت بھی جھوٹی ہے، اللہ کرے منت کبھی نہ ملے، اس کی وجہ سے ہماری خوشیاں برباد ہوگی، مارو اس کو ایک رکھ کے، بدتمیز عورت۔ وہ روتے ہوئے چیخ چیخ کر رافعہ سے کہہ رہی تھی، بس میرا بچہ، صبر کرو، بہت جلدی کر دی تمہاری شادی کرنے میں۔ اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہہ رہی تھی، صبح سے 10 دفعہ کالیں کر چکی ہوں لیکن روحان ہے کہ اٹھا ہی نہیں رہا، امی اب کیا ہوگا؟ معصومہ مسلسل رو رہی تھی۔ اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ، اللہ میرے بیٹے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اس قابل ہے ہی نہیں وہ، آمین۔ عافیہ کی آنکھوں میں غصہ صاف واضح تھا۔ چلو جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو۔ معصومہ اپنا چہرہ ہاتھوں سے صاف کرتے اٹھے کمرے کی جانب چلی گئی لیکن عافیہ سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ رات گہری تھی لیکن غم بہت بڑے تھے۔ جب سے وہ ہوش میں آئی تھی کمرے کے کونے میں گمسم سی بیٹھی تھی۔ حسنال، تم کہاں ہو؟ تم نے مجھے وعدہ کیا تھا کہ تم مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، کیا تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش بھی نہیں کی؟ بابا آپ کی گڑیا اس وقت اذیت میں ہے، بابا پلیز مجھے ڈھونڈ لے۔ امی تو میرے بغیر نہیں رہ سکتی، کیسی ہوں گی؟ شوریم، تم تو میرے بہت اچھے دوست ہو نا، تمہیں تو سب پتہ تھا روحان کے بارے میں، تو پھر تم مجھے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈ پائے؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے زور سے رونے لگی۔ صبح کی اذان گونجی، سب نے گاڑیوں سے اتر کر نماز ادا کی اور واپس سفر کی طرف روانہ ہو گیا۔ روحان کے فارم ہاؤس کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا، وہ وہیں جا رہے تھے، ابھی کچھ وقت اور تھا۔ حسنال کی آنکھیں منت کو صحیح سلامت دیکھنے کو بےتاب تھی۔ لیلا جو نہ جانے کب سے دعا مانگ رہی تھی، اللہ منت صحیح سلامت گھر آ جائے، اور میری بہت اچھی دوست ہے، میں اس کے لیے اپنی محبت کی قربانی دے سکتی ہوں۔ روحان منت کو چاہتا ہے، منت حسنال کو، اور میں یہ کیسے برداشت کروں گی ساری عمر محبت نہ ملنے کا غم، کتنا چھوٹا ہے یہ ایک لفظ محبت، لیکن اس میں کتنی طاقت ہے۔
جب کسی کو محبت مل جاتی ہے تو وہ دنیا فتح کر لیتا ہے، اور جسے نہیں ملتی اسے اس کی ادھوری محبت کتنا مضبوط کر دیتی ہے۔ دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر کچھ اچھا ہی نہیں لگتا۔ دوسری جانب روحان زور سے کمرے کا دروازہ کھولتا اس کے قریب آیا جو نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی۔ اسے دیر سے اپنے قریب آتا دیکھ وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی، سر پر پٹی بندھے، آنکھوں میں شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اس کے قریب آن ٹھہرا۔ فوراً پیپر پر سائن کرو۔ میں نہیں کروں گی۔ تم زبردستی مجھے حسنال سے دور نہیں کر سکتے۔ علی پھر کمرے میں آ چکا تھا۔ روحان نے زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا اور بالوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ اگر تم نے ان پر سائن نہیں کیا تو پھر میں تمہیں اپنی عزت کی حفاظت نہیں کر پاؤ گی، سمجھی؟ وہ انگلی اس کی گالوں کے گرد گھماتے بولا۔ منت نے آنکھوں میں آنسو لیے روحان کی آنکھوں میں جھانکا جس میں آج وقت اسے اپنی عزت جاتی نظر آ رہی تھی۔ میں محبت کرتی ہوں اس سے، تم جو مرضی کر لو، میں نہیں کروں گی۔ اتنا مضبوط کھڑا دیکھ کر علی منت پر ہنسنے لگا۔ کتنا پیار کرتی ہو اس سے؟ علی نے آگے بڑھتے منت سے سوال کیا۔ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ، جتنا پیار تم نے معصومہ سے کیا، اس سے بھی زیادہ، اور تم روحان کا ساتھ صرف اپنا بدلہ لینے کے لیے کر رہے ہو۔ اس سے پہلے منت کچھ کہتی روحان نے منت کو بالوں سے جکڑ لیا۔ میری بہن کے بارے میں ایک لفظ مت کہنا۔ علی آنکھوں میں تیش لیے منت کو گھورا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور روحان کو پیچھے کیا اور اپنی جیب سے کچھ تصویریں نکال کر منت کو تھما دی جس پہ لیلی نے حسنال کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ منت نے تصویریں دیکھتے ہی روحان کو دیکھا جو خوشی سے سب منظر دیکھ رہا تھا۔ منت نے ساری تصویریں پھاڑ کر روحان کے منہ پر مار دی۔ تمہیں کیا لگا تم مجھے ان تصویروں سے گمراہ کر سکتے ہو؟ ایک تصویر جسے منت نے نہیں پھاڑا تھا وہ روحان کے سامنے کی۔ یہ دیکھو، روحان کے ہاتھ میں میرا رومال ہے۔ اس بات سے صاف واضح ہے کہ وہ لیلی سے میرے بارے میں بات کرنے گیا تھا۔ روحان جس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ علی تم باہر جاؤ، اس سے تو میں حساب کرتا ہوں۔ علی کے باہر جاتے ہی روحان نے دروازہ بند کیا اور منت تک آیا اور اس کے گلے کا دوپٹہ اتار کر دور پھینکا۔ منت ہڑبڑا کر پیچھے اور اس کو مارنے کے لیے چیزیں تلاش کرنے لگی۔ روحان جلدی سے آگے آیا اور پکڑ کر بیڈ پر دھکا دیا۔ تبھی اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ روحان نے چونک کر دروازے کی جانب دیکھا جہاں حسنال پولیس آفیسر کے ساتھ ٹھہرا تھا۔ مسٹر روحان، تمہارے فارم ہاؤس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، اب اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دو۔ جبکہ دوسری جانب حسنال ساری دنیا سے بے خبر منت کی جانب دوڑا تھا جو کہ روحان کے ڈر سے شاید بے ہوش ہو چکی تھی۔ حسنال نے پہلے منت کو اور پھر زمین پر پڑے منت کے دوپٹے کو دیکھا۔ حسنال کا خون کھولا تھا روحان کی جانب لپکا جو اپنی ڈٹائی سے کھڑا ٹھہرا تھا۔ حسنال آگے آیا اور روحان پر مکوں کی برسات کر دی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی؟ میرے دوست ہو کر میری بیوی پر نظر رکھی۔ روحان کا گریبان پکڑے حسنال نے اسے گھورا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے منت کو واپس دے دوں گا؟ تم مجھے روک نہیں سکتے۔ روحان نے حسنال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اسے ہنستے ہوئے کہا تھا اور گریبان چھڑواتے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ پولیس آفیسر آگے آیا ہی تھا کہ روحان نے حسنال پر گن ڈالی۔ خبردار، جو کسی نے مجھے ہاتھ بھی لگایا۔ گن نیچے کر گھٹیا انسان۔ شوریم نے آگے آنا چاہا لیکن پولیس والوں نے روک دیا۔ روحان جیسے ہی گولی چلانے لگا پولیس آفیسر نے گولی اس کے ہاتھ پر مار دی اور فوراً اسے پکڑ لیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے گولی چلانے کا، لڑکی اغوا کرنے کا؟ چل تھانے، تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ اچھا کیا اس کے ساتھ۔ شام کو روحان اور علی کو پولیس لے جا چکی تھی۔ حسنال وہیں بیڈ پر بیٹھ کر منت کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حسنال نے تھوڑا سا پانی منت کے چہرے پر ڈالا تو کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آئی۔ منت نے نیم آنکھوں سے حسنال کو دیکھا۔ منت کو ہوش میں آتا دیکھ حسنال کی جیسے جان میں جان آئی تھی۔ میری جان، اب تم محفوظ ہو میرے پاس ہو۔ روحان کو پولیس پکڑ کے لے گئی ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا اسے بتا رہا تھا جبکہ منت بے اعتباری سے حسنال کو گھور رہی تھی۔ منت اچانک سے اٹھی اور حسنال کو گلے لگا لیا۔ اب کہاں تھے حسنال؟ میں نے آپ کو بہت یاد کیا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اگر آپ ابھی بھی نہ آتے روحان میرے ساتھ۔ حسنال نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے کہا، اس کو اپنے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ حسنال نے پھر سے اسے گلے لگایا۔ تمہیں ڈھونڈنے میں سب سے زیادہ مدد شوریم نے کی ہے۔ اگر تم مجھے پہلے بتا دیتی تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ آئی ایم سوری۔ اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اگلی صبح ارسلان اور عابد شکرانے کے نوافل ادا کر کے منت کے پاس ہی بیٹھے تھے۔ منت جب سے آئی تھی وہ دونوں منت کے ساتھ ہی تھے اور احمد بھی ان کے ساتھ ہی تھا، جبکہ دوسری جانب عافیہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ کیا ہو گیا میرے اللہ؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ مجھے روحان بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا گھر خراب ہو گیا امی، اب میں کیا کروں گی؟ مجھے اعتبار تھا بھائی پر، میں شوریم کو چھوڑ کر بھائی کے لیے، اب کیا
ہوگا۔ معصومہ کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ چیخ چیخ کر روئے۔ عافیہ کو تو جیسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ روحان جیل میں بیٹھا محبت کھونے کا غم منا رہا تھا جب حسنال اور شیوریم اس کے سامنے آ ٹھہرے۔ کیا دیکھنے آئے ہو دونوں؟ میری بے بسی کا تماشا؟ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، منت صرف میری ہے، صرف میری۔ وہ ایک لفظ گویا چبا کر بولا، وہ میری بیوی ہے۔ بغیرت! حسنال بھائی کنٹرول کریں، ویسے بھی چند دنوں میں عدالت اس کی سزا سنا دے گی۔ عافیہ معصومہ کا ہاتھ پکڑے تھانے میں آئی۔ جب دونوں نے شیوریم اور حسنال کو دیکھا، آنکھیں کچھ دیر کے لیے چار ہی ہوئی، پھر شیوریم نے منہ موڑ لیا۔ معصومہ کو دل پھٹنے کو آ گیا۔ چلیں بھائی، شیوریم حسنال کو کہتا وہاں سے نکل گیا، جبکہ حسنال نے ایک نظر معصومہ پر ڈالی جو مرجھائے پھول کی مانند ہو رہی تھی۔ حسنال بھی سر جھٹک کر شیوریم کے پیچھے چلا گیا۔ یہ تم نے کیا کیا روحان؟ میری ساری عزت خاک میں ملا دی۔ میں اور کیا کرتا امی، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دیں امی۔ آپ کی وجہ سے میرا گھر تباہ ہو گیا بھائی، مجھے اعتبار تھا آپ پر، آپ مجھے معاف کر دیں دونوں۔ روحان ہاتھ جوڑے دونوں کے سامنے ٹھہرا تھا۔ چند دن بعد منت اپنے گھر میں گمسم سی خیالوں میں بیٹھی تھی جب حسنال کمرے میں داخل ہوا۔ آپ اپنے آپ کو کمرے میں بند کیوں کیا ہوا ہے؟ تم نے باہر نکلو تاکہ جلدی سے اس ٹراما سے باہر نکل سکو۔ حسنال نے ایک نظر اس کے چہرے پر دوڑائی جس پر ہلکے ہلکے نشانات اب بھی موجود تھے۔ دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہو؟ میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ میری وجہ سے سب آپ پر باتیں کریں گے، میری وجہ سے آپ کی عزت پر سوال اٹھیں گے۔ میں یہ نہیں چاہتی۔ تو تمہیں پتہ چل گیا کہ میں نے امی سے ہماری شادی کی بات کی ہے؟ تائی جان کیا سوچیں گی میرے بارے میں؟ اغوا کی گئی لڑکی کو اپنی عزت نہیں ہوتی، کہ کوئی عزت نہیں ہوتی؟ پھر ابھی الفاظ منہ میں تھے کہ فاطمہ اندر آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان، تمہاری عزت میرے بیٹے کی عزت ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ فاطمہ نے منت کو گلے لگاتے کہا، تائی جان شیوریم کو کہیں کہ معصومہ کو واپس لے آئے پلیز، اس کا کوئی قصور نہیں۔ ٹھیک کہا تم نے، میں کرتی ہوں بات۔ چند دن بعد روحان جیل میں بیٹھا اپنی ہار کا غم منا رہا تھا۔ اس کے کانوں میں آواز گونج رہی تھی، عدالت ملزم روحان کو 10 سال کی قید کی سزا سناتی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہار نہیں سکتا۔ وہ چیخ چیخ کر الفاظ کہہ رہا تھا۔ شیوریم کو منت اور باقی سب نے سمجھایا تو وہ معصومہ کو واپس لے آیا تھا۔ عافیہ بھی ساتھ آ گئی تھی۔ عافیہ کا خیال رابعہ خود رکھتی تھی۔ سب گھر والے ایک جگہ موجود ہوئے تھے۔ جیل سے خبر آئی تھی کہ روحان کا ذہنی توازن کافی حد تک خراب ہو چکا ہے، ہو سکتا ہے اسے پاگل خانے داخل کر دیا جائے۔ معصومہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے۔ منت نظریں جھکائے بیٹھی تھی۔ چند دن بعد پورے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ منت دلہن بنے اپنے لباس بیڈ پر پھیلائے بیٹھی تھی۔ آج میں حسنال بھائی کو اندر نہیں آنے دوں گی، منت بی بی۔ لیلا نے شوخی سے کہا۔ آنکھوں میں ڈھیروں غم چھپائے وہ پرسکون بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد حسنال نے کچھ پیسے لیلا کو دے کر جیسے جان چھڑوائی تھی، کمرے میں داخل ہوتے وہ منت کے سامنے آ بیٹھا۔ ماشاءاللہ، آج تو قیامت ڈھا رہی ہو۔ آنکھیں ونک کرتے حسنال نے جیب سے ایک باکس نکالا اور منت کے سامنے کھولا۔ اس میں نہایت نفیس سی ایک ڈائمنڈ رنگ تھی۔ 2 سال بعد دنابیہ اور ہادی دونوں نے کمرے میں کھلونے بکھیر رکھے تھے۔ اف اللہ، کتنے شیطان ہیں دونوں، بالکل اپنے باپ پر گئے ہیں دونوں۔ انابیہ حسنال بھائی پر اور ہادی شیوریم پر، لیکن ہادی زیادہ شیطان ہے۔ منت نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اچھا، اور انابیہ؟ یہ تو میرے بیٹے سے بھی زیادہ شیطان ہے۔ ہاں بھائی زوجہ محترمہ، کیا ہو رہا ہے؟ حسنال نے منت اور شیوریم نے معصومہ کو کہا۔ بابا! انابیہ حسنال اور ہادی شیوریم کی جانب بھاگے۔ عافیہ ہر روز پاگل خانے سے روحان سے ملنے جاتی تھی۔ شیوریم نے روحان کا بزنس سنبھال لیا تھا۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں، سکون تھا ختم شد۔ تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگا ہو۔ تو اچھی سٹوری تھی، مطلب اتنی خاص نہیں تھی، اچھی سٹوری تھی۔ تو اگر آپ لوگ بھی کوئی ناول ریڈ آؤٹ کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ناول کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔